السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آم، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. چلو ہم لوگ سب اکٹھے دعاؤں کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يفقهوا قولي. رب زدني علما. ربي زدني علما. رب زدني علما. ربي زدني علما. رب زدني علما. ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. 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 ربي هب لي حكما ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وألحقني بالصالحين. اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك علما نافعا علما نافعا ورزقا طيبا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وعملا متقبلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آج ہم ویسے تو سورہ عصر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، لیکن جس سے پہلے ہم سورہ عصر کے ساتھ سٹارٹ کریں تو میں کچھ پوائنٹس میرے مائنڈ میں ویسے آئے تھے کلاس کے بعد سورہ تکاثر کے بارے میں، تو پہلے ہم ان سے انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. تو پچھلی کلاس میں ویسے ایک سوال پوچھا گیا تھا، میرے خیال سے اقرا نے پوچھا تھا کہ لائف سٹائل بنانے والا، ہم لائف سٹائل بنانے کے لیے تو کیا وہ چیز الاؤڈ ہے کہ نہیں. تو اس کے لیے ہمیں ویسے سوچنا چاہیے کہ تکاثر کا مطلب کیا تھا. تکاثر کا مطلب تھا ایکسیسو جمع کرنا، کثرت سے جمع کرنا. پہلی چیز تو وہ تھی. دوسری چیز کیا تھی کہ ایک کمپٹیشن میں آ کر جمع کرنا. اور تیسری چیز تھی جمع کرنے کے بعد اس پر فخر کرنا. ٹھیک ہے، اگر آپ ان تین چیز کیٹیگری کے اندر آتے ہو تو پھر پرابلم ہے. اگر میں جمع کثرت سے کرتے جا رہا ہوں بے وجہ فضول لوگوں کو دکھانے کے لیے اور پھر اس کے بعد میں خود فخر بھی کر رہا ہوں تو وہ تکاثر ہے. اگر مجھے اپنے گھر کے لیے جیسے ایک اچھا سا صوفہ خریدنا ہے اپنے خود کے بیٹھنے کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب میں ایک ہی یعنی کہ ایک ہی اسٹریٹ پہ رہتا ہوں اور میں نے ایک ہی اسٹریٹ پہ 5 گھر خرید کے رکھے ہوئے ہیں جس میں سے 4 میں نے کبھی استعمال نہیں کرنے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھے ہیں، تو وہ تکاثر ہے. اگر میں دبئی میں بھی بزنس کرتا ہوں، پاکستان میں بھی بزنس کرتا ہوں، اور ایک گھر میں نے دبئی میں رکھا ہے ایک پاکستان میں رکھا ہوا ہے تاکہ جب میں بزنس کے لیے جاؤں تو ادھر رہ سکوں، تو وہ تکاثر نہیں ہے، وہ تکاثر میں نہیں آتا، وہ آپ کے استعمال کی چیز ہے. تو تکاثر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کلیئر ہونی چاہیے. کثرت میں چیزیں لیتے جا رہے ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں سے کمپٹیشن کرتے ہوئے کہ اس کے پاس 2 ہے میرے پاس تو 3 ہونے چاہیے، اس کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس تو 2 ہونی چاہیے. اور کبھی کبھی آ جاتے ہیں نا کہ جس چھوٹے ہوتے ہوئے بچوں میں بھی آ جاتی ہے نا ایک دوسرے میں، وہ کہتے ہیں میرے اس بھائی کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس بھی ہونی چاہیے، اتنی ہونی چاہیے اس سے زیادہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، وہ بچوں میں ہے لیکن یہ بڑے ہوتے بھی کنٹینیو ہوتی ہے لیکن کسی اور لیول پر پہنچ جاتی ہے، تو یہ تکاثر ہوتا ہے. پھر
ٹھیک ہے، تو یہ چیز کلیریفائی ہونی چاہیے تکاثر کا مطلب کیا تھا، اور اس کو اسی طرح سے لینا چاہیے. کیونکہ نارمل انسان لائف سٹائل اپنا اچھا بنانا چاہیے، ایک اچھا گھر لینا چاہیے، تو وہ تکاثر نہیں ہوتا. وہ چیزیں حلال ہے، لینی چاہیے. اللہ نے اگر دیا ہوتے کسی کو تو اس کو خرچ کر کے اپنے پہ خرچ کرنا چاہیے، اچھا لائف سٹائل رہنا چاہیے. وہ اگر رہ سکتا ہے، اللہ نے جتنی استطاعت دی ہوئی، ٹھیک ہے، تو وہ تکاثر میں نہیں آتا. تو انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. سورہ عصر سے انشاءاللہ ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں. یہ ہے تو سب سے چھوٹی صورتوں میں سے، سب سے چھوٹی نہیں، سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ہے. سورہ احد ہے، سورہ کوثر ہے، سورہ عصر ہے، لیکن اس کے اندر بہت چیزیں سمجھنے والی. یعنی کہ میں نے کسی 3 آیتوں کے لیے اتنا ٹائم نہیں اسپینڈ کیا تھا جتنے میں نے ان تینوں کے لیے اسپینڈ کیا تھا. تو یہ اتنی گہری ہیں اور ان کو سمجھنا تھوڑا ضروری بھی ہے. امام شافعی کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس سورہ پر غور کرے اور اس کے میسج کو سمجھ لے اور اپنے اندر عمل میں بھی لے آئے تو وہ اس کے لیے کافی ہے. یہ ان کا ایک قول تھا. اس کے علاوہ مالک بن دینار، وہ بھی ایک تابعین کے دور میں سے ایک عالم تھے. تو تابعین کے دور سے وہ جو عالم تھے، انہوں نے بھی کچھ ایسا ہی کہا. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر قرآن کے اندر صرف سورہ عصر ہوتی تو بھی انسانوں کے لیے کافی تھی. صرف سورہ عصر ہوتی اگر قرآن کے اندر تو بھی وہ انسانوں کے لیے کافی ہوتی. پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ دوسری صورتیں امپورٹنٹ نہیں ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ اس سورہ کے اندر جو نصیحت ہے، جو عبرت ہے، وہ بہت پاورفل ہے. یعنی کہ 3 چھوٹی آیتوں کے اندر ہی ایک سمری دے دی بھی ہے آپ کو. تو یہ کہنے کا ان کا مطلب تھا. ایک اور عالم تھے، ان کا نام تھا امام الرازی. امام الرازی ان کا نام تھا. وہ کہتے کہ میں نے سورہ عصر کا جو مطلب سمجھا تھا وہ ایک برف بیچنے والے سے سیکھا تھا. ایک انسان برف بیچ رہا تھا، اور کیسے انہوں نے سبق سیکھا کہ وہ برف بیچنے والا آوازیں نکال رہا تھا. وہ آوازیں لگا رہا تھا، لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ اس آدمی پہ رحم کھاؤ جس کا سامان پگھلتے جا رہا ہے، جس کے ہاتھ سے سامان نکلتے جا رہا ہے، اس پہ رحم کھاؤ اور اس کی برف خرید لو. ابھی ہم اس سورہ کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ جو اس کا لاس ہو رہا تھا، اس کا جو خسارہ ہو رہا تھا، وہ کیسے کنیکٹ کرتا ہے ہمارے ساتھ بھی. ٹھیک ہے، تو ہم سورہ عصر میں انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے آگے بڑھتا ہے. ویسے ایک اور خوبصورت سا ایگزامپل ہے سورہ عصر کو سمجھنے کے لیے، لیکن میرے خیال سے وہ ہمیں سورہ کے اینڈ میں کرنا چاہیے. تو ہم پہلے دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں الفاظ یوز کیے ہوئے سورہ کے اندر، ان کا کیا مطلب ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم اینڈ میں ایک ایگزامپل بھی کور کریں گے اس سورہ کو پورا سمرائز کرنے کے لیے انشاءاللہ. تو سٹارٹ کرتے ہیں والعصر. ٹھیک ہے، والعصر سے سٹارٹ کرتے ہیں. عصر کا ادھر مطلب ہے وقت سے، وقت سے. ٹھیک ہے، تو عصر جس ورڈ سے نکلتا ہے اس سے عصیر بھی نکلتا ہے. عصیر کا مطلب سب کو پتہ ہے نا، عصیر کیا ہوتا ہے؟ جوس، جوس ہوتا ہے. لیکن عصیر کا ویسے عربی میں جو اس کا لنگوسٹک معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو سکویز کرنا اور اس کا رس نکالنا. وہ سکویز کرنے کا اس کے اندر ایفیکٹ آتا ہے. تو عصر کا مطلب ہے وہ ٹائم جو بھاگے چلے جا رہے ہیں. کیونکہ آپ جوس نکالتے ہو تو جو رس نکالتا ہے وہ ایک دم ہی نکل آتا ہے نا سارا. وہ تو اینڈ میں ہوتا ہے، آپ کو تھوڑا زیادہ ہی پریس کرنا پڑتا ہے. لیکن شروع میں جب آپ پریس کرتے ہو کسی فروٹ کو تو آرام سے اس کا رس نکل آتا ہے. تو وہ جو آرام سے نکل رہا ہے، اسی طرح سے وقت ہاتھ سے بھاگا چلے جا رہا ہے. عصر کا مطلب ہے وہ وقت جو ہاتھ سے بھاگا چلے جا رہے ہیں. تو اللہ قسم کھا رہا ہے والعصر. اللہ کہتے ہیں میں اس وقت کی قسم کھا رہا ہوں جو آپ کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، جو بھاگا چلے جا رہا ہے وقت، اس کی قسم کھا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی. عصر دن کے آخری حصے کو بھی کہتے ہیں، دن کے آخری حصے کو بھی عصر کہتے ہیں. اور اسی وقت میں ایک فرد نماز بھی آتی ہے جو ہے عصر کی نماز. ٹھیک ہے، تو عصر کا مطلب اس وقت سے بھی ہو سکتا ہے، دن کے آخری وقت سے. اس آخری وقت میں دن کا ہمیں ویسے صحیح احساس ہوتا ہے. عصر کے وقت ہی، عصر کے یعنی کہ جب وقت جا رہا ہوتا ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ دن میں کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو عصر کا وقت وہ بھی وقت کے بھاگنے کا احساس دلاتا ہے ہمیں.
کہ آج کا دن ایسے ہی گزر گیا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی عصر کا وقت تھا. اور عصر کی نماز کی ہم بات کر رہے ہیں تو ایک ایک حدیث سناتا ہوں, ٹھیک ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کی اہمیت کے بارے میں بتائی ہوئی. تو یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو کوئی بھی عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو وہ ایسے ہے کہ اس نے اپنا خاندان, مال دولت سب گوا دیے. تو عصر کی نماز کی اہمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیے کہ عصر کی نماز جو جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو وہ ایسے ہے کہ اس نے اپنا خاندان, مال دولت سب کچھ گوا دیے. تو اس نماز کی اپنی ایک اہمیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں بتایا ہوئے سب نمازوں کی ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ خاص بیان کیا ہوا, تو اس میں کچھ نہ کچھ ہماری نصیحت ہے, کوئی لیسن ہے اس کے اندر ہمارے لیے. تو عصر کی نماز کا ہمیں ایکسٹرا اور خاص خیال رکھنا چاہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور تھوڑی سی چیزیں جو عصر کے حوالے سے ہیں. تو کئی علماء کہتے ہیں کہ جو عصر ہے یہ کہ ایک انسان کی زندگی سے موت تک کا وقت ہے. یہ عصر کا مطلب ہے جب سے دنیا بنائی گئی تھی, لیکن جنرل پوائنٹ یہ ہے کہ عصر کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم بھاگا چلے جا رہا ہے. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم بات کر رہے تھے عصر کے بارے میں. عصر کا جنرل معنی ہے کہ وقت جو ہاتھ سے بھاگا چلے جا رہے, اور کچھ علماء کی رائے یہ بھی تھی کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک انسان کی زندگی سے موت کا وقت, یا عصر کا مطلب ہے کہ وہ جب سے دنیا بنائی گئی تھی تب سے اس کے آخرت تک کا وقت, تو وہ ہے عصر. ٹھیک ہے, تو بیسک معنی اس کا ہے کہ ٹائم جو ہاتھ سے بھاگا چلے جا رہا ہے. اللہ نے قسم کس چیز کے لیے کھائی ہے؟ ان الانسان لفی خسر, ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان واقعی میں خسارے میں ہے. تو ادھر اصل میں دو چیزیں ایمفیسس کے لیے ڈالی ہوئی ہے, انا بے شک, اور جب لفی آتا ہے لا کہ ضرور خسارے میں ہے, تو بے شک انسان ضروری واقعی میں خسارے میں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آیت یہ نہیں ہمیں بول رہی کہ انسان خسارے میں ہوگا, کہ جب اس نے مرنا ہے, اس نے جہنم میں جانا تو یہ خسارے میں ہوگا. آیت یہ نہیں بول رہی. آیت بولی انسان اس وقت بھی جو وہ جی رہا ہے وہ خسارے میں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ انسان جب سے پیدا ہوتا ہے اور جب تک وہ اپنی قبر میں نہیں پہنچ جاتا وہ خسارے میں ہے. آیت یہ بول رہی ہے. اور اب ویسے اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچتے ہیں, ہم پیسے کماتے ہیں, پیسے کمانے نکلتے ہیں, تو پھر ہم اپنا وقت, نیند, صحت, گھر والوں کے ساتھ ٹائم, یہ سب ایک لاس میں ہوتا ہے نا ہمارے لیے. ہم یہ چیزیں گوا رہے ہوتے ہیں جب ہم پیسہ کمانے جا رہے ہیں. ویسے ہی پڑھائی جب کر رہے ہوتے ہیں, جب پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری نیند, صحت, فیملی کے ساتھ ٹائم, یہ سب جا رہا ہوتا ہے ہمارے ہاتھوں سے. آپ کوئی بھی اپنا عمل لیں گے تو اس میں کوئی نہ کوئی چیز آپ چھوڑ رہے ہوتے ہیں. بھائی میں دوستوں کے ساتھ اگر ٹائم اسپینڈ کرنے جا رہا ہوں تو میں گھر والوں کو ٹائم نہیں دے رہا. گھر والوں کو ٹائم دے رہا ہوں تو پیسے نہیں بنا رہا, دوستوں سے نہیں مل رہا. کسی نہ کسی چیز کا خسارہ ہو رہا ہے. اور اگر آپ سوچو اور تھوڑا گہرا سوچو تو آپ کی ہر ایک سانس خسارہ ہے. ہر ایک لی ہوئی سانس آپ کی زندگی کا کچھ پل ختم, واپس نہیں آئے گا. آپ کی سانسیں بھی ایک خسارہ ہے زندگی کا. میری ہر ایک سانس میں لیتے جا رہا ہوں, میں اپنی موت کی طرف بڑھ رہا ہوں. موت کا ٹائم سب کے لیے سیٹ ہے, آپ اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہو. تو اسی پر ویسے کئی علماء کہتے ہیں کہ کیا مطلب برتھ ڈے منانا.
انسان سوچتے کہ کیا مطلب موت کی طرف میں بڑھ رہا ہوں، کیا مطلب برتھ ڈے منانا. کہہ رہا ہوں ہم حلال حرام پر نہیں جا رہے برتھ ڈے کے، وہ ایک الگ فقہی مسئلہ ہے، اس کے پر نہیں میں جا رہا، لیکن میں جنرلی بول رہا ہوں کہ کس چیز کی خوشی منا رہے ہو جب آپ اپنی موت کی طرف ہی بڑھ رہے ہو. ٹھیک ہے. تو قرآن ویسے ہی اگر کوئی سوچے یہ آیت کتنی کوئی سیڈ باتیں کر رہی ہے. ٹھیک ہے، انسان سوچے کیا مطلب انسان ہمیشہ ہی خسارے میں، کچھ بھی کر لے خسارے میں. لیکن قرآن ہمیں ایک ریالٹی چیک دے رہا ہے، یہ سچائی ہے، ہماری زندگی کی سچائی ہے. تو ہمیں ایک سچائی دے رہا ہے اور ایک احساس دلوا رہا ہے کہ سمجھو کہ تم لوگ خسارے میں ہو. ٹھیک ہے. کئی لوگ اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں پیسے کمانے کے اندر. کئی لوگ تو صرف کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ ڈگریاں کمانی ہے، وہ پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. علم لینا غلط نہیں ہے، لیکن علم ایسا علم لینا جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. میں پی ایچ ڈی پہ پی ایچ ڈی کرتا ہوں لیکن میں نہ کوئی انسانیت کو فائدہ پہنچا سکوں، وہ بھی خسارہ ہے. لیکن لوگ اتنے ٹائم گزار دیتے ہیں پیسے کے پیچھے بھاگتے ہوئے، ڈگریز کے پیچھے بھاگتے ہوئے، اور کیا ہے ان کا اینڈ؟ ان کا اینڈ کیا ہے؟ قبریں، موت، قبریں. کیا لے کے گئے وہ قبر میں؟ تو یہ ان کے وقت کا خسارہ تھا، یہ ان کی انرجی کا خسارہ تھا، یہ ان کی زندگی کا خسارہ تھا. ساری زندگی خسارہ بن گئی، لاس بن گئی، کچھ نہیں ملا اس کو اس میں سے. آپ اندازہ لگائیں ادھر یو ایس کے اندر، امریکہ کے اندر، ادھر نا جو بزرگ کپلز ہوتے ہیں کہ میاں بیوی ہیں، بزرگ ہیں، انہوں نے پورے محنت کر کے گھر بنائے ہوئے ہیں، گھر کے اندر مہنگی سے مہنگی چیزیں، ایکسپینسو ڈیکور، اتنی مہنگی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، دونوں مر گئے. کچھ سال انہوں نے وہ جگہ کو اور وہ چیزوں کو، کچھ سال، کئی لوگ 1 2 3 سال کیا اور مر گئے. اب ان کے پیچھے وہ لینے والا کوئی نہیں ہے. پاکستان میں تو لڑتے ہیں، پاکستان میں تو لڑتے ہیں کہ کس نے بھائی، کس نے اس میں سے حصہ کس نے لینا ہے. امریکہ میں الٹا ہے سسٹم، تھوڑا سا نہیں کہ کئی جگہ پہ الٹا ہے کہ لینے کے لیے کوئی نہیں ہے. اور ہوتا کیا ہے جب یہ بزرگ مر جاتے ہیں اور ان کے پیچھے لینے والا کوئی نہیں ہوتا، جو بھی ان کی پراپرٹی ہوتی ہے وہ اسٹیٹ کے پاس چلی جاتی ہے، وہ چلی جاتی ہے اور وہ اس کو آکشن کر دیتے ہیں، اس کو نیلام کر دیتے ہیں، ہر ایک ایک چیز کو. اور وہ نیلامی کے اندر کوڑیوں کے دام پہ لوگ لے جاتے ہیں، لاکھوں کی چیز ہوگی ہزاروں میں لے جائیں گے، جبکہ وہ گھر بھی نیلام ہو جائے گا، چیزوں کے ساتھ گھر بھی نیلام ہو جائے گا. کیا تھا ان کی زندگی میں؟ کمایا کمایا کمایا، 2 3 سال بھی نہیں انجوائے کیا. اور وہ وقت بھی کیا ہوگا جو اینڈ میں انجوائے کر رہے تھے؟ تکلیف میں، بیماری میں، کیا انجوائے کرنا تھا؟ زندگی ان کی خسارے میں رہ گئی. ٹھیک ہے. تو ابھی یہ تو ہوگی کہ دنیا کے کام تھے، پیسے کمانا، ڈگریاں کمانا، یہ تو دنیا کے کام تھے. آپ اچھائی کا بھی کام کر رہے ہو، میں اچھائی کا کام کرتا ہوں، میں کسی کو جا کر چیریٹی دیتا ہوں، تو دیکھا جائے تو وہ تو میرے مال کا لاس ہے، وہ بھی خسارہ ہے. میں جا کے کسی کی مدد کرتا ہوں، میرے وقت کا خسارہ ہے، بھئی انرجی بھی جا رہی ہے اس میں. اچھا کام بھی، اچھا کام بھی خسارے کے بغیر نہیں آتا. ٹھیک ہے. اور ہم لوگ کا مائنڈ سیٹ ایک ویسے بنا ہوتا ہے، انسان کا مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے کہ ہر چیز ایک قیمت پر آتی ہے، ہر چیز ایک قیمت پر آتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم پیسے کمانے جا رہے ہیں، تو تھوڑا سا ہمارا وقت لگ رہا ہے، تھوڑی سی ہماری صحت جا رہی ہے، تھوڑا فیملی کے ساتھ ٹائم کم ہو رہا ہے، لیکن پیسے تو کما رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ویلیو آ رہی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سوچو، گہری طریقے سے سوچو، یہ سب چیزیں عاجزی ہیں، مطلب کہ ٹیمپرری ہیں، ٹیمپرری ہے ساری چیزیں، تھوڑے ٹائم میں اپنے قبروں میں پہنچ جانا ہے. اس کے پیچھے بھاگو جو آپ کے لیے صحیح میں ویلیو کی چیز ہے. اللہ کہہ رہے کہ چیزوں کی ویلیو کو صحیح طرح سمجھو، آنکھیں کھولو، دنیا کے پیچھے نہیں بھاگو.
تکاثر شروع ہوا تھا. تکاثر اصل میں مائنڈ سیٹ بنا رہا تھا ہمارا کہ کیا چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے, کن کمپٹیشنز میں نہیں پڑھنا چاہیے. یہ تکاثر تھا. یہ سورہ بھی ہمیں بتائے گی کہ ہم خسارے میں تو ہیں, کمپٹیشن میں ہوتے ہوئے خسارے میں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ڈیلوژن جو ہے آپ کا, جو یعنی کہ انسان کو جو سمجھ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز ان کے لیے ویلیوبل ہے, اللہ کہتا ہے اس چیز سے نکل جاؤ. زندگی تمہاری ٹیمپرری ہے اور چیزوں کی ویلیو کو صحیح میں سمجھو. تو اس پہ اگلی آیت آتی ہے, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. إِلَّا الَّذِينَ, سوائے ان کے. یہ دو الفاظ امید کے ہیں. امید اللہ دے رہے کہ خسارے میں تو انسان ہے سوائے ان کے. اللہ کہتا ہے کہ امید ہے, اب یہ خسارے کو آپ اپنے لیے کسی ویلیو کی چیز میں بدل سکتے ہو, اور اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, اس خسارے کو کسی ویلیوبل چیز میں بدلنے کا ایک ہی طریقہ ہے. اور اللہ کہتا ہے وہ طریقہ یہ ہے, وہ لوگ جو آمنو کرتے ہیں, عامل الصالحات کرتے ہیں, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرتے ہیں. تو یہ ویسے تین چیزیں ہیں, چار, لیکن چار بھی کہہ سکتے ہو, لیکن ہم ان کو الگ الگ کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ. اور آپ کو ایک اور چیز مائنڈ میں رکھنی ہے, یہ چیز آرڈر میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایک آرڈر میں نکالی ہے, تو یہ آرڈر ضروری ہے, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہم پہلی چیز کو چھوڑ کے باقی دو کر رہے ہوں, یہ ایک کو چھوڑ کے دو کر رہے ہوں. تینوں چیزیں امپورٹنٹ ہے, اکٹھی ہونی چاہیے. تو سب سے پہلی چیز ہے آمنو, الا الذین آمنو. تو پہلی چیز ہے وہ جو ان کے پاس ایمان ہے. لیکن ایمان ہے کیا؟ تو ایمان جو ہے وہ ہم دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے. ہمیں ویسے نارملی ہم لوگوں کو پتہ ہے, یہ ہم پڑھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ حدیث سنیں گے تو انشاءاللہ تھوڑا اور ایک کنیکشن بڑھتا ہے. تو کچھ لوگ تھے جو عمرہ پر آئے تھے, اور وہ عمر ابن خطاب کے بیٹے سے ملے. ابن عمر ان کا نام تھا, نہیں کہ ان کو بلاتے تھے ابن عمر. تو وہ اس کے پاس گئے اور کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں ہمارے شہر میں, کچھ لوگ ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں, اس کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں, لیکن قدر کو نہیں مانتے. اللہ کے قدر کو نہیں مانتے. وہ یہ نہیں مانتے کہ اللہ نے ہماری چیزیں لکھی ہوئی ہیں, اچھائی برائی یہ سب جو ہے وہ قدر کو نہیں مانتے. تو ابن عمر نے آگے سے جواب دیا, ان لوگوں کو جا کر کہو کہ میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور تمہارا میرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ قدر کو نہیں مانتے تھے. انہوں نے کہا کہ تمہارا, ان کو جا کے کہو میرا اور تمہارا ہم دونوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور نہ تم میرے ایمان کے ذمہ دار ہو, نہ میں تمہارے ایمان کا ذمہ دار ہوں. تو پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ ابن عمر آگے سے جواب دیتے ہیں کہ میرے والد نے, عمر ابن خطاب نے مجھے بتایا تھا کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انسان آتا ہے, ایک آدمی آتا ہے, اور اس نے بہت ہی سفید کپڑے پہنے ہوتے ہیں, بہت سفید کپڑے پہنے تھے, اور اس کے بال ایکسٹراڈنری طریقے سے کالے تھے, بہت کالے اس کے بال تھے, بہت سفید کپڑے تھے. وہ آئے اور نہ اس پہ کوئی ایسا نشان تھا کہ وہ سفر کر کے آ رہے. ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ادھر ہی پاس میں گھر ہے اس کا, تیار ہو کے جیسا آیا ہو. یہ سفر سے جب آتے ہیں انسان کے کپڑے تھوڑے گندے ہوئے ہوتے ہیں, بال تھوڑے بکھرے ہوتے ہیں, چہرے پہ تھکاوٹ ہوتی ہے, ایسا کچھ نہیں تھا. تو یہ انسان آئے, اس سے بہت سفید کپڑے پہنے تھے, بہت سے کالے بال تھے, آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے اور ان کی جیسے کہہ لو کہ راند پہ ہاتھ رکھتے, بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی, تو ان کے پاس آ کے کہ جیسے بیٹھ کے ان کے پاس اور راند پہ ہاتھ رکھتے ہیں, ان کی تھائس پر ہاتھ رکھتے ہیں, اور پھر وہ ان سے کچھ سوال پوچھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, احسان کیا ہے, آخرت کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو ہم صرف اس کے بارے, ہم اس سوال پہ سر اس وقت فوکس کرتے ہیں کہ ایمان کیا ہے.
کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ ایمان کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے جواب دیتے ہیں ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پہ ایمان رہو، اللہ مانو کہ اللہ ایک ہے، اس کے فرشتے ہیں، اس کی کتابیں بھیجی ہوئی ہیں، اس کے نبی ہیں، آخرت کا دن ہے اور قدر ہے. تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و قدر خیرہ و شرہ من اللہ. تو یعنی قدر اچھا اور برا. ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایمان کی صفتیں آپ کہہ لو، یہ پلرز آف ایمان، یہ ایمان کی ضروری چیزیں ہیں. تو وہ آگے سے وہ جو آدمی آیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے سچ بولا ہے. سوال اسی نے پوچھا اور اینڈ میں اس نے جواب بھی دیا کہ آپ سچ بول رہے ہیں. تو حدیث کے اینڈ میں آتا ہے کہ سب لوگ ویسے پریشان ہوئے تھے کہ انسان سوال بھی پوچھ رہے ہیں، نبی سے سوال پوچھ رہے ہیں، اور جب نبی جواب دے دیتا ہے پھر آگے سے بولتا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہو. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے یہ کون آیا تھا، یہ کون پوچھنے آیا تھا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے بولا کہ مجھے نہیں پتا، ہم نے تو اس کو نہیں پہچانا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور یہ تمہیں بتانے آئے تھے تمہارے دین کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے، اور یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، تو اگر کسی کو چیک کرنا بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور یہ تمہیں تمہارے دین کے بارے میں بتانے آئے تھے. انہوں نے بہت سوال پوچھے تھے، اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، کیا چیزیں ہیں جو آخرت کے سائنس کے بارے میں بتایا تھا. یہ سب اس محفل میں باتیں ہوئی تھی، لیکن ہمیں صرف اس وقت ایمان کے بارے میں مین بات کرنی. لیکن مین چیز یہ ہے کہ ایمان کی جو جو صفتیں بتائی گئی ہوئی ہیں وہ ہر ایک امپورٹنٹ ہے. ایک اللہ کو ماننا ہے، اللہ کے فرشتے ہیں جن جن کا ہمیں بتایا گیا ہوا ہے ان پر ماننا ہے، جن کا نہیں بھی بتایا کہ ان کو بھی ماننا ہے. لاکھوں کروڑوں کی تعداد سے فرشتے ہیں. جبریل علیہ السلام کا تو ہمیں پتہ ہے، میکائیل کا پتہ ہے، اسرافیل کا پتہ ہے، اور بھی کچھ کا ہمیں پتہ ہے، لیکن ان کے علاوہ بھی بہت سارے فرشتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. ان سب پہ ہمیں ایمان رکھنا کہ وہ ہیں. اللہ نے کہا ہے وہ ہیں تو وہ ہیں. ہر ایک نبی پہ ایمان رکھتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں تو میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، میں موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، یا میں داؤد علیہ السلام کو نہیں مانتا. تو ہمیں سب نبیوں پہ ایمان رکھنا ہے، جو کتابیں اللہ نے بھیجی ہوئی ہیں ان پہ ایمان رکھنا ہے. اب ظاہر سی بات ہے باقی سے جو چیز کرپٹ ہوئی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پوائنٹ پر انجیل بھیجی تھی، تورا بھیجی تھی. ہم نے ویسے پچھلی سورت میں سورہ اعلیٰ میں پڑھا تھا صحف ابراہیم بھی تھے، ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی بھیجا تھا. تو ہمیں ان چیزوں پر ایمان رکھنا ہے. اسی طرح سے آخرت کا دن ہے، اسی طرح قدر بھی ہے. ایک چیز نکال دو آپ ایمان کے دائرے سے باہر ہو، ان میں سے ایک بھی چیز نکال دو آپ ایمان کے دائرے میں نہیں ہو. تو ہر ایک چیز پہ ایمان رکھنا ہے، قدر پہ ایمان رکھنا ہے، اور وہ ضروری ہے. اس کے علاوہ جو آگے چیزیں آئیں گی وہ آپ بے شک کرتے رہو اور ایمان پورا نہ ہو، فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایمان رکھنے کے لیے بھی دو شرطیں. ٹھیک ہے. دو شرطیں ہیں کہ پہلی چیز تو ایمان پورا ہونا چاہیے، ادھورا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. میں ایک بھی چیز کو نہیں نکال سکتا، پورا ایمان چاہیے. یا وہ پورا ہے یا تو نہیں ہے، دو ہی چیز کے رستے ہیں، یا تو پورا ہے یا تو نہیں ہے. دوسری شرط ایمان کی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ویسے تو یہ obvious ہی ہے، اگر شک ہوا تو ایمان تو ہے ہی نہیں. اور اس کا ایک ایگزامپل بھی ہے، وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے یعنی کہ یہ ایگزامپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء و معراج سے واپس آئے تھے، آ کر انہوں نے لوگوں کو بولا کہ میں اسراء اور معراج پہ گیا تھا. تو جو ان میں سے لوگ سن رہے تھے اس میں سے ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس بھاگا، بھاگ کے جا کے کہتا ہے سنو ابھی تمہارا نبی کیا کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ ایک ہی رات کے اندر مکہ سے جروسلم گیا، جروسلم سے 7 آسمانوں گھوم کر آئے اور اب واپس بھی آ گئے ایک ہی رات میں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا آگے سے جواب تھا
اگر نبی نے کہا ہے تو وہ سچ ہی ہوگا. یہ پکا ایمان تھا, کوئی شک نہیں تھا ان کو. اور اس ٹائم پر آپ اگر سوچو, اس ٹائم پر یہ ٹریول کرنا ویسے ناممکن کے برابر ہی تھا. ناممکن کے برابر کہ ناممکن ہی تھا کسی انسان کے لیے کہ وہ ایک ہی رات کے اندر جیروسلم جانا ہی دنوں کا سفر تھا. تو ایک ہی رات میں جیروسلم بھی گئے اور ساتوں آسمان بھی گھوم کر آئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا آگے سے جواب کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو وہ سچ ہوگا. یہ ایمان کے اندر کوئی شک نہیں ہے. ایمان میں شک کی گنجائش نہیں ہے, اور ایمان کا ادھورا ہونے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. آواز آ رہی ہے آپ لوگ؟ جی مجھے آ رہی ہے. نہیں, وہ اوپر میرے خیال سے اوپر اٹک گیا تھوڑا سا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلیں, تو میں بتا رہا تھا کہ ایمان کے اندر نہ شک کی گنجائش ہے اور نہ ہی ادھورا ہونے کی گنجائش ہے. تو پھر سے میں بتا دوں ایک بار کہ ایمان ہے کیا. اللہ کو ماننا, فرشتوں کو ماننا, اللہ نے جو کتابیں بھیجی ہیں, جو رسول بھیجے ہوئے ہیں ان کو ماننا, آخرت کے دن کو ماننا, اور قدر کو ماننا کہ اللہ نے ہماری قدر لکھی ہوئی ہے اس کو ماننا. یہ چیزیں 6 کی 6 چیزیں ضروری ہیں. ایک بھی چیز نکال دیں گے آپ ایمان کے دائرے سے باہر, ایک چیز پہ بھی شک ہو ایمان کے دائرے سے باہر. ٹھیک ہے, تو آگے بڑھتے ہیں. عمل الصالحات, وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان کے بعد عمل الصالحات کرتے ہیں. قرآن کے اندر جب بھی عمل الصالحات کی بات آتی ہے تو عمل کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. عمل کے لیے اور بھی الفاظ ہیں. فعل بھی کر سکتے تھے, اردو میں فعل ہوتا ہے نا, ورب, کام ہی ہوتا ہے. یہ بھی بول سکتے تھے فعل الصالحات, لیکن فعل نہیں بولا. پھر ایک اور ورڈ آتا ہے صنع, صاد نون عین, صنع الصالحات, وہ بھی نہیں کہا ہوا. تو ہمیشہ عمل الصالحات آتا ہے, اور اس کو بھی سمجھنا تھوڑا سا ضروری ہے. فعل کا مطلب ہوتا ہے وہ کام کرنا جس کی آپ نے نیت کی ہو یا نہ کی ہو, میں نے چلتے ہوئے کوئی کام کر دیا, وہ فعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ثنا کا مطلب ہوتا ہے وہ کام کرنا جس میں آپ کو مہارت ہو. آپ یعنی کہ میں انجینئر ہوں تو میں ادھر مشینز ڈیزائن کروں گا, تو وہ ثنا ہوتا ہے. لیکن ہمیشہ الفاظ آتا ہے عمل کا. عمل کا مطلب ہوتا ہے وہ کام جو آپ نیت کے ساتھ کرو. عمل کا مطلب ہوتا ہے وہ کام وہ جو نیت کے ساتھ کرو. تو جو نیت کے ساتھ نہیں کام کر رہا تو وہ فیل ہو جاتا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بات نہیں کر رہے ہوتے. تو عمل کے اندر نیت ہوتی ہے اور ضروری ہوتی ہے نیت. تو ہم عمل صالحات کو دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں اچھے عمل. تو پہلی چیز تو اس میں ضروری ہے کہ آپ کے اندر اخلاص ہونا چاہیے کہ یہ میں کام جو کر رہا ہوں وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. یہ کام جو میں کر رہا ہوں اللہ کے لیے, تو اللہ کے لیے وہ ایک خلوص ہونا چاہیے. یہ صرف اللہ کے لیے, نہ کسی کو دکھانے کے لیے, نہ مجھے کسی سے کوئی فائدہ چاہیے. یہ صرف اور صرف میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. عمل الصالحات. دوسری چیز جو اس میں امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ یہ سنت کے حساب سے ہونا چاہیے, کہ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل الصالحات کرنا سکھایا ہے اسی طریقے سے ہمیں کرنا ہوتا ہے. یا جس طرح سے قرآن کے بارے میں اس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے اسی طریقے سے ہمیں عمل الصالحات کرنا ہوتا ہے. تو یہ 2 چیزیں کرنے کے لیے عمل الصالحات اگر کرنے ہیں. ٹھیک ہے. جو ابھی عمل الصالحات ہے وہ ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ ہے. ایک حقوق اللہ ہے, ایک حقوق العباد ہیں, جو اللہ کے حقوق آپ کو پورے کرنے, جس میں نمازیں آ جاتی ہیں. حقوق العباد میں ہے جو رشتوں کے ساتھ کرنا ہوتا ہے, جو آپس میں لوگوں کے ساتھ کرنا ہوتا ہے, وہ جتنے بھی حق ہے وہ آ جاتے ہیں. ان کے اندر بھی نیچے جائیں تو فرض ہیں, کچھ نفل ہیں, سنہ ہے, نفل ہیں. فرض میں تو کسی کی چھوٹ نہیں ہے,
اللہ نے جو چیزیں فرض کی بھی یہاں پر اس پہ کسی کی چھوٹ نہیں ہے، لیکن جو نفل ہیں، نفلی عبادتیں، جو سنت کی عبادتیں ہیں، ان سب وہ پھر آگے ڈیوائیڈ ہوتی ہیں، کئی زیادہ اجر والی ہوتی ہے، کئی کم اجر والی ہوتی ہے. تو اگر آپ زیادہ اجر والی کریں گے، زیادہ کریں گے ان کو، تو آپ کے درجے اسی طرح سے اونچے ہوں گے آخرت کے دن میں. اگر آپ چھوٹے والے بھی کریں گے، آپ کے درجے تو ہوں گے، لیکن ان کے مقابلے میں نہیں ہوں گے جو بڑے بڑے کام کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو درجات، عمل الصالحات آپ کے درجات بیسکلی ڈیفائن کرے گا کہ آپ کس درجے پہ ہوگے آخرت کے دن میں، کس جنت کے درجے میں بھی ہوگے، کتنے قریب ہوگے اللہ سے. تو یہ عمل الصالحات ہے. ٹھیک ہے. آخری ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں وہ تواصو کا جو لفظ ہے، وہ تواصو آتا ہے نا، تواصو آتا ہے وصیہ سے. وصیہ سے وصیت کرتے ہیں نا ہم لوگ. نارملی ہم لوگ تو اس کو استعمال کرتے ہیں کہ جو کوئی مر رہا ہوتا ہے تو وہ وصیت کر کے جاتا ہے کہ کرنا کیا ہوتا ہے، کیسے کرنا ہے، جو بھی ہے. لیکن وصیت کا اصل مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو نصیحت دینا، کسی کو کچھ بھی، یعنی کہ ایک تو یا تو نصیحت دینا یا اس کو کچھ سکھا کر جانا. قرآن کے اندر یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی اپنے بچوں کو کہ میرے جانے کے بعد تم کس کی، یعنی کہ کس کی عبادت کرو گے. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا تھا کہ جو آپ کا اور ہمارا رب ہے اس کی کریں گے، جو آپ کا رب ہے اس کی کریں گے. تو یہ بھی وصیت تھی ان کی. ابراہیم علیہ السلام نے بھی وصیت کی تھی. تو قرآن میں لقمان پوری سورت ہے ایک، اس میں بھی وصیت کی ہوئی اپنے بچے کو. تو قرآن میں وصیت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو نصیحت کرنا، اور اس طرح نصیحت کرنا کہ وہ اس کے دل میں چھپ جائے. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کسی، یعنی کہ کوئی آپ کا جو دل کے بہت قریب ہو اور اس کی موت کا وقت آ رہا ہو، موت کے وقت میں آپ کو کوئی چیز کہتا ہے تو وہ دل میں رہ جاتی ہے، اور لوگ پھر اس کو اینڈ تک اس پہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو بھی ہے، چلو میں نے یہ کسی سے سنی تھی. کسی کے کوئی ماں، کسی کچھ ماں کا کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو آخری الفاظ میں کہتی ہے کہ بیٹا، یعنی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کچھ بھی کرنا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. تو اس طرح سے وصیہ ایک دوسرے کو کرنا، کیونکہ وصیت اپنے آپ کو تو نہیں کر سکتے، دوسروں کو ہی کر سکتے ہیں. تو اس میں ایک دوسرے کو وصیت کرنی ہے. کس کے ساتھ؟ حق کے ساتھ اور صبر کے ساتھ. حق کیا ہے؟ حق کے تین ڈفرنٹ چیزیں ہیں. ایک تو حق ہے کہ سچائی، ایک دوسروں کو سچائی کی وصیت کرنا. حق شریعت بھی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ نے جس طرح سے ہمیں احکام دیے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کو اس چیز کی وصیت کرنا. اور تیسرا ہے سورہ اسراء میں آیت 105 ہے، اس میں قرآن کو ہی حق کہا گیا ہے. تو قرآن کے ذریعے ایک دوسرے کی وصیت کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ تو حق تھا. اور دوسری جس کی بات کی گئی ہے وہ ہے وصیت، جو صبر کی ہے. تو حق، جب آپ وصیت کر رہے تو حق اور صبر کے بغیر وصیت نہیں ہو سکتی، اور ہم دیکھیں گے کیوں. ٹھیک ہے. ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں. پہلے ٹائم میں، یعنی کہ پہلے ٹائم میں ہوتا یہ تھا کہ جب ماں باپ بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے تھے، اور اگر بچہ کوئی ماں باپ کی بات نہیں مان رہا ہوتا تھا اور ماں باپ سے وہ نہیں کنٹرول میں نہیں آ رہا ہوتا تھا، یا الٹا ہو رہا ہوتا تھا کہ بچہ کوئی چیز کرنا چاہ رہا ہے اور اگر ماں باپ کوئی اس کی جائز ڈیمانڈ نہیں مان رہے تھے، تو ہوتا یہ تھا کہ دوسرے خاندان والے بیچ میں آ کے بولتے تھے کہ یہ بندہ، یعنی کہ جو بھی ہے، بچے کو بولتے تھے کہ تمہارے ماں باپ تمہیں صحیح بول رہے ہیں، ابھی کے لیے چھوڑ دو یہ چیز. یا اگر بچہ کوئی جائز ڈیمانڈ کرتا تھا تو کوئی بیچ میں آ کے بول دیتا تھا کہ آپ کام کرو کہ بچے کی بات مان لو، وہ جائز بات کر رہے. تو ایک دوسرے کی طرف ایک ذمہ داری ہوتی تھی. ٹھیک ہے. ایک دوسرے کی طرف ایک ذمہ داری ہوتی تھی. وقت کے ساتھ ہوا کیا کہ وہ جو ذمہ داری تو ذمہ داری کی طرح نہیں دیکھی جاتی تھی، اپنی کوئی اپنی کوئی پرسنل مفاد کے لیے بات ہوتی تھی.
ذاتی مفاد کے لیے وہ ایک دوسرے سے بات کر لیتے تھے، لڑائی جھگڑے کروانے کے لیے، تو اس ایکسٹریم پہ پہلے گئے، اس ذمہ داری سے پیچھے ہوئے. پھر ایک وقت آ گیا ہے، ابھی سب کہتے ہیں کہ میری لائف ہے، کسی کو بیچ میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں، کسی کو ٹانگ اڑانے کی بیچ میں ضرورت نہیں ہے، میری اپنی لائف ہے، میں جو مرضی کروں، میں جو کر رہا ہوں مجھے اپنے سے مطلب ہے. تو پہلے تو ہم لوگ یہ تواصل سے ہی دور ہو گئے، پہلے ہم ایک ایکسٹریم پہ گئے، پھر دوسری ایکسٹریم پہ گئے. ٹھیک ہے، تو وہ اس ذمہ داری سے ہی چلے گئے. اور ہم نے وقت کے ساتھ بھی دیکھا ہے کہ دنیا تو جا ہی رہی ہے جہنم کی طرف، الگ الگ چیزوں کے اندر، اور ہم ایک دوسرے کو روک بھی نہیں رہے ہیں ابھی. لیکن اللہ نے کہا ہے کہ اگر آپ کو خسارے سے باہر آنا ہے تو ایک دوسرے کو وصیت کرنی ہے، حق کے ساتھ اور صبر کے ساتھ. اور ہم آج تک ایک دوسرے کو کچھ کہہ ہی نہیں رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ہمارا ہی رشتہ دار جہنم کی طرف جا رہے، اور ہم کہہ رہے کہ ہم ٹھیک ہیں اس کے ساتھ. ہم ایک دوسرے کو جہنم کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. میں خود کھڑا ہو کر فجر کی نماز ٹائم کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، اور میرے گھر پہ اور کوئی نہیں پڑھ رہا، مجھے کوئی فکر نہیں ہے یہ بندہ جہنم میں جا رہا ہے. میں عصر کی نماز کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے کوئی بھی نہیں پڑھ رہا گھر پہ، اور میں خوش ہوں کہ میں خود تو جہنم میں جا رہا ہوں، باقی سب جہنم میں جائیں. تو اللہ نے کہا یہ انسان بھی خسارے میں ہے. ایمان ہے؟ ہاں ہے. عمل صالحات کر رہا ہوں؟ ہاں میں کر رہا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں صدقہ دیتا ہوں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کر رہے ہو؟ نہیں کر رہا تو خسارے میں. یہ دین اسی طرح سے آیا ہوا ہے، اکیلے اکیلے کی بات ہے ہی نہیں، اکٹھے چلنا ہے. تو یہ وصیت ہے، ایک دوسرے کو وصیت کرنی ہے حق کے ساتھ اور صبر کے ساتھ. صبر کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتی. اور اس میں ڈفرینٹ ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. آپ دیکھے ہو کئی ہوتے ہیں آپ کے ساتھ، آپ لوگ اگر اکٹھے چل رہے ہو اور بیچ میں اگر آپ کو کوئی کہہ دے چلو میں ہر روز ہی نماز پڑھتا ہوں، ہر روز ہی دعا کرتا ہوں، آج مجھ سے بہت ہو گیا، میں تھک گیا، وہ مجھ سے اور نہیں ہوتا، تو آپ نے ایک دوسرے کو وصیت کرنی. آپ اس کا ہاتھ تھام کے بولو گے کہ نہیں یہ چیزیں ٹیمپرری ہیں، یہ آخرت پہ کاؤنٹ ہو رہی ہیں. دعا اگر قبول نہیں ہو رہی، اس میں اللہ کی کوئی قدر ہوگی، کوئی بہتری ہوگی آپ کے لیے. ایک دوسرے کو وصیت کرنا اور صبر رکھنا، کیونکہ کبھی کبھی کسی کی باتیں کمپلین سن سن کے انسان صبر کھو دیتا ہے، پھر غصے میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. کیا ہو گیا تمہیں؟ نمازیں چھوڑنی ہے، دعا چھوڑنی ہے تم نے، تو صبر نہیں رہا اس میں. تو اپنے ایک دوسرے کو حق کی باتیں بتانی ہے. اور اس کا تو خیر میں کافی کچھ یعنی کہ ٹائم پہلے، اللہ کرے میں بدل گیا ہوں، لیکن میں بھی بس یہ اس طرح کرتا تھا، صبر کے ساتھ نہیں کرتا تھا. حق تو بول دیتا تھا، میں حق کی بات کر کے جا رہا ہوتا تھا، لیکن صبر نہیں رکھتا تھا، حکمت بھی نہیں یوز کرتا تھا. کوئی مجھے کچھ بول دیتا تھا، میں کہتا کیا بات کر رہے ہو، تمہیں نہیں پتا قرآن میں لکھا ہوئی. میں اس طرح سے بات کرتا تھا. لیکن الحمد للہ پھر سورہ اثر پڑی تو انشاءاللہ شاید کچھ بدلاؤ بھی آیا ہو. لیکن کہنے کا مطلب ہے حق اور صبر دونوں اکٹھے چلتے ہیں، اور اس طرح وصیت کرنی ہوتی ہے کہ کسی کے دل میں وہ بات چھپ جائے. کوئی گناہوں کی طرف جا رہا ہو، میں جا کے اس کی صحیح طرح سے، اس کی صبر کے ساتھ، حق کہتے ہوئے صبر کے ساتھ اس کی وصیت کروں، اس کو نصیحت دوں، اس کو صحیح رستے پر لے کر آؤں. اور یہ چیز بہت ضروری ہے. یہ چیز ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ آپ جنت میں جاؤ یا جہنم میں جاؤ، بے شک آپ 5 وقت کی نماز پڑھے پڑے ہو. تو یہ چیزیں بہت بہت زیادہ ضروری ہیں. اور یہ سورہ کے بارے میں ہم بہت دیر تک بات کر سکتے ہیں، ہر ایک چیز کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں. نانک میں وائس چلو
ہر ایک چیز کے بارے میں ہم بہت ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں. تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پہلے تو ہمیں حق کو خود جاننا ہے. ہمیں خود جاننا ہے کہ اللہ نے کیا کہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے, ہماری شریعت کس کی اجازت دیتی, کس چیز کی نہیں اجازت دیتی. قرآن کو سمجھنا ہے. سمجھیں گے تو کسی کی ہم لوگ اس کو وصیت کر پائیں گے. اور دل سے سمجھنا ہوتا ہے. دل سے سمجھو گے پھر وصیت کرنا ایزی ہو جاتی ہے. ایک دوسرے کو نصیحت دینا آسان ہو جاتی ہے. ہاں. تو ہم پھر سے جاتے ہیں, آرڈر کیا تھا؟ ایمان, عمل الصالحات, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اچھا, عمل الصالحات بھی بہت ضروری ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے لیے. کیونکہ اگر میں کہہ رہا ہوں اور وہ میرے عمل میں نہیں ہے تو کوئی میری بات مانے گا؟ میں سب کو کہہ رہا ہوں نمازیں پڑھو, لیکن میں خود مسجد نہیں جا رہا نماز پڑھنے کے لیے. لوگ کیا بات کرتے جا رہی ہے, اس کو خود نہیں پتا ہے کیا کہہ رہے. تو وصیت کے لیے خود کے عمل میں بھی ہونا چاہیے, اور عمل سے پہلے ایمان ہونا چاہیے. تو یہ تینوں چیزیں کنیکٹڈ ہیں, اور یہ تینوں چیزیں ہیں جو آپ کو اس دنیا کے خسارے سے باہر نکالیں گی. ورنہ اگر دنیا کے پیچھے بھاگتے رہو گے تو خسارے میں ہی رہو گے. ہم نے اس کے بارے میں بات کی. تو یہ سورہ اثر تھی, لیکن سورہ اثر کو فنش کرنے کے لیے ہم ایک سٹوری, ایک ایگزامپل کی بات کریں گے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی مدد بھی ضرورت ہوگی, تو ایکٹیو رہنا, سننا. سوچو کہ آپ ڈوب رہے ہو سمندر میں, آپ ڈوب رہے ہو اور بے ہوش بھی ہو, یعنی کہ آپ کو ہوش نہیں ہے, بے ہوش ہو. تو اس میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب سے پہلے کیا چیز ہونی چاہیے کہ آپ بچ جاؤ؟ ڈوب رہے ہو اور بے ہوش ہو, ہوش میں آنا. پہلے تو ہوش میں آنا ہے. ٹھیک ہے, ہوش میں آنا ہے. اور پھر دوسری چیز, احساس ہونا چاہیے کہ آپ ڈوب رہے ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ریئلائزیشن. ٹھیک ہے. اب سوچو کہ آپ جب بے ہوش تھے, آپ ایک بہت اچھا خوبصورت سا خواب دیکھ رہے تھے. خوبصورت سا خواب دیکھ رہے تھے کہ آپ کے پاس بنگلہ ہے, گاڑی ہے, اچھے لائف پارٹنرز ہیں, سب کچھ ہے, دنیا کی ہر نعمت ہے. اب یہ جو بندہ جو جاگ گیا تھا, اس کو احساس ہوا کہ بہت ڈینجر ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے میرے بس کی بات نہیں ہے, وہ چاہتے مجھے پھر سونا ہے. تو انسان سے ہم بیوقوف کہیں گے نا, کیسا لوزر آدمی ہے کہ ڈوب رہا ہے, یہ نہیں دیکھ رہا کہ سچائی کیا ہے, لیکن اس کو اپنے خواب کی پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو انسان ہے. پہلے تو وہ ڈوب رہا ہے تو وقت اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے, والعصر, اس کے ہاتھ سے وقت نکل رہا ہے, اس کے پاس وقت نہیں ہے. دوسری چیز, وہ ڈوب رہا ہے, اور اس کو احساس نہیں ہے, اگر وہ واپس سونے کے لیے چلے جاتا ہے اٹھنے کے بعد بھی, اس کو احساس نہیں ہے کہ وہ ڈوب رہا ہے, وہ خسارے میں ہے. ان الانسان لفی خسر. چلو سمجھو کہ اس کو ہوش آ جائے, احساس بھی آ جائے کہ میں ڈوب رہا ہوں, پھر کیا کرنا چاہیے اس کو؟ آپ کو بچانا چاہیے. کیا ہوا؟ کیسے بچانا چاہیے؟ تھوڑا ڈیٹیل میں جاؤ. کیسے بچائے گا انسان؟ آواز نکال. پانی کے اندر ڈوب رہا ہوں, آواز کیسے نکالے گا؟ تیر کے ہاتھ پیر مار کے. ٹھیک ہے, ہاتھ پیر مارے گا تو اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا. تو آپ جب سوئمنگ سیکھتے ہو تو کئی چیزیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کئی ایسے ہاتھ پیر میں مارتا ہوں تو میں پانی میں نیچے ہی جا رہا ہوتا ہوں, میں اوپر نہیں جاتا. کئی ہاتھ پیر میں مارتا ہوں تو وہ مجھے اوپر لے کے جاتے ہیں. تو اس بندے کو احساس ہونا چاہیے کون سے ہاتھ پیر مارے گا جس کو اوپر لے کے جائیں گے, اس کو وہی کرنے, اور ان کو وہ چیزیں چھوڑنی ہے جو ہاتھ پیر مارے گا جو اس کو نیچے لے کے جائیں گی. تو اس بندے کو اس کا اندازہ لگانا ہوتا ہے.
تو یہ تھا آمنو تھا، اس کو ہوش آنا اور اس کو پتا ہونا کہ وہ ڈوب رہا ہے. پھر دوسری چیز کیا تھی؟ ہاتھ پیر مانا، اور وہ طریقے سے ہاتھ پیر مانا جو اس کو اوپر لے کر جائے. تو یہ عمل الصالحات تھی. ابھی اوپر تیرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کے پاؤں پر اور اس کے ہاتھ پر سنگل لگے ہوئے ہیں، بندھے ہوئے ہیں. وہ اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایک حد تک ہی اوپر جاتا ہے، حد تک ہی اوپر جاتا ہے. ابھی جب وہ چین اس کی پھنس جاتی ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے جا کے نیچے چیک کرنا ہے میری چین کہاں پہ پھنسی ہے اور اس کو میں نے کھلوانا ہے. میں پھنسا ہوا ہوں، مجھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ چین کو یا تو کھولنا پڑے گا یا تو مجھے جدھر پھنسی ہوئی ہے اس کو نکالنا پڑے گا. اور نیچے جا کے دیکھتا ہے کہ اس کی پاؤں والی، پہلے پاؤں والی چین کے پاس جاتا ہے اور جا کے دیکھتا ہے کہ یہ تو میرے اپنے بھائی کے ساتھ لگی ہوئی ہے. یہ میری جو چین ہے یہ میرے بھائی کے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے اور وہ بھی سو رہا ہے، وہ بھی سو رہا ہے اور جاگ نہیں رہا. تو اب میرا کام ہے، اگر مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے تو مجھے اپنے بھائی کو بھی جگانا پڑے گا. مجھے اس کو جگانا ہے، اس کو احساس دلانا ہے کہ وہ خسارے میں ہے، وہ ڈوب رہا ہے، اس کے ہاتھ سے وقت نکلا جا رہا ہے، آپ کا بھی وقت نکلا جا رہا ہے. اور ہم دونوں کو اٹھ کر اوپر تیرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور مجھے اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ ہاتھ پر ایک طریقے سے مارو، اوپر آؤ گے. اس کو واپس کرنے کی چیزیں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتا ہے، آپ کو اس کو بتانا ہے. اور اگر وہ اٹھ کے کہے مجھے سونا ہے، آپ نے کہا نہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر رکھنا ہے. نہیں، آپ غصے سے نہیں بول سکتے، نہیں اٹھ جاؤ، ہماری دونوں جان پہ بنی ہوئی ہے ہماری، ہمیں تیر کر اوپر جانا ہے، وقت نکل رہا ہے. تو آپ نے اس کو بھی اٹھانا ہے اور اٹھائے رکھنا ہے. پھر آپ لوگ دونوں اوپر تیرنے کی کوشش کرتے ہو. آپ دیکھتے ہو کہ آپ کا جو ہاتھ ہے وہ آپ کی ماں، باپ، کزن، دوست جس سے آپ ہر روز ملتے ہو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر آپ کو جانا ہے، آپ کو اوپر جانا ہے، آپ کو سب کو جگانا ہے، سب کو جگائے رکھنا ہے. کوئی اگر بیچ میں تیرتے ہوئے کہے کہ میں تھک گیا ہوں، آپ نے کہنا نہیں، تھوڑی سی اور دیر ہے. ایک بار اوپر پہنچ جائیں گے کام ختم ہو جائے گا. سب کو رکھنا ہے آپ نے، جو بھی آپ کے ساتھ، جس کے ساتھ آپ کی چین لگی ہوئی ہے. یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کے ساتھ صبر رکھنا، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، ایک دوسرے کو بتانا کہ بھائی ابھی ہم لوگ منزل پر نہیں پہنچے، ابھی محنت کرتے رہو اور صحیح جگہ پہ محنت کرتے رہو. واپس جا کر سونا نہیں ہے، ہاتھ پیر غلط طریقے سے نہیں مارنے ہیں. اور وصیت کی ایک سب سے ضروری چیز، وصیت دو طرفہ ہوتی ہے. وصیت دو طرفہ ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ صرف میں ہی وصیت کرتے رہوں، میں بھی کمزور پڑ سکتا ہوں، میں بھی انسان ہوں. تو جب میں کمزور پڑ رہا ہوں گا تو میرا ساتھ جو میرا بھائی ہوگا یا میری ماں ہوگی، میرا باپ، اگر وہ صحیح راستے پہ چل رہے ہوں گے تو وہ میری وصیت کریں گے. تو یہ تھی سورہ عصر. یہ یہ ایگزامپل سمرائز کر رہا تھا پوری سورہ کو کہ آپ وقت نکلتا جا رہے، آپ خسارے میں ہو، سمجھو، ایمان لے کر آؤ اور عمل وہ کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ صحیح طریقے سے رہو. اور بہت ضروری ہے، یہ سورہ تو اتنی پاورفل ہے، یہ 3 آیتیں ہیں. میں نے 3 آیتوں پر اتنا ٹائم نہیں لگایا میں نے جتنا باقی نہیں کہ جو ہم نے سورتیں پڑھی. کافی بہت پاورفل میسج ہے اس کے اندر. اس کو سمجھ جائیں اور اس کے حساب سے بھی زندگی گزاریں تو بہت سارے عالم انہوں نے کہا کہ وہ آپ کے لیے کافی ہے. اگر آپ یہ 3 آیتوں پہ ہی عمل کر لیں آپ کے لیے کافی ہے. اور یہ بہت اچھے سے کنیکٹ کرتی ہے پچھلی سورت سے. پچھلی سورت میں ہم بات کر رہے تھے ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے سے کے ساتھ کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہیں اور کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اللہ ادھر ہمارا مائنڈ سیٹ بتا رہا تھا آپ جن کاموں میں پڑے وہ غلط ہے. ادھر اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کو کیا کام کرنے چاہیے. تو ایک طرح سے پورا کمپلیٹ ہو گیا سرکل. پہلے ہم بات کر رہے تھے کیا نہیں کرنا چاہیے، کس چیز کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. ابھی اللہ نے آپ کو بتایا کہ آپ کو کرنا کس طرح چاہیے اور کیا کرنا چاہیے. اور یہ اصول ہے،
یعنی ایک رول بتایا آپ کو. اس کی تفصیل تو آپ آگے باقی قرآن میں پڑھو گے کہ عمل الصالحات کیا ہے, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پڑھو گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا, ہمیں جو انہوں نے کیا تھا وہ ہم نے کرنا ہے. تو اس کی تفصیل باقی قرآن میں ہے. یہ ادھر اصول بتایا گیا کہ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے. تو یہ آپ کا قرآن کا جیسے کہ جرنی سٹارٹ کیا, ابھی آگے بڑھو, جا کے پتا کرو کہ ایمان صحیح میں کیا ہے, کہ عمل صالحات صحیح میں کیا ہے, اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کیا ہے. اور جانو کہ یہ تینوں چیزوں کے بغیر آپ خسارے میں ہی رہو گے. یہ تینوں چیزوں کے بغیر ایک چیز بھی مسنگ نہیں ہونی چاہیے. میں نے ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہنا ہے. اپنے عمل میں اپنی جو باتیں کر رہا ہوں وہ اپنے عمل میں بھی ہونی چاہیے. اور سب سے زیادہ ضروری, سب سے پہلی چیز اللہ کے ساتھ, اللہ پر ایمان ہونا چاہیے, اور باقی چیزوں بھی جو بھی ہیں, کہ اللہ کی جو کتابیں ہیں جو اللہ نے بھیجی ہیں, اللہ کے جو نبی ہیں, قدر ہے, آخرت کا دن ہے, اور فرشتے ہیں, تو ان چیزوں پہ ایمان رکھنا ہے. تو یہ تھی سورہ اثر. میں نے بہت سمرائز کرنے کی کوشش کی ہے, بہت ہی کٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن یہ ایک سمری تھی سورہ اثر کی. تو ہم سوالوں سے سٹارٹ کریں, کسی کا کوئی سوال ہو سورہ اثر کے حوالے سے, یا ویسے بھی جنرلی کوئی بھی کسی بھی حوالے سے. میرا ایک کوشچن ہے کہ قدر میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ قدر میں جو اللہ نے ہماری لکھی ہوئی ہیں, اچھی ہو یا بری. قدر ہم بتا تو نہیں سکتے اللہ نے ہمارے لیے کیا لکھا ہوا ہے, تو لیکن جو بھی ہماری زندگی میں ہو رہا ہے, کوئی اچھا وقت آتا ہے, کوئی برا وقت آتا ہے. اب میں اگر میرے قدر میں لکھا تھا کہ میں ایک بہت امیر آدمی بنوں, تو وہ اللہ کی طرف سے, وہ میرے اپنی کوئی محنت نہیں ہے. اور ہم نے اس بارے میں پچھلی یعنی کہ جب رمضان کے بارے میں بات کر رہے تھے تو ہم نے کی تھی بات کہ کئی لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور وہ امیر ہو جاتے ہیں. میں ویسے کل ہم دنیا کے ایک سب سے امیر ترین آدمی بل گیٹس کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ 21 سال کی عمر میں ملینئر بن گیا تھا. 21 سال کی عمر میں اللہ نے اسی قدر میں لکھا تھا کہ اس کو امیر ہونا ہے. اس سے پوری زندگی پیسے کماتے ہوئے نہیں گزاری, اس کو 21 سال کی عمر میں ملینئر ہو گیا تھا. اور اب جتنے بھی میجورٹی ملینئرس کو آپ دیکھو گے نا, بہت ریئر ہوتے ہیں جو پوری زندگی کام کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جن لوگوں کو بس چھوٹی سی عمر میں پیسے سارے مل گئے ہوتے ہیں. تو اللہ نے ان کی قدر میں لکھا تھا. اللہ نے میرے قدر میں جو رزق لکھا ہے مجھے وہ مل رہا ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے تو اور پیسے چاہیے تھے, مجھے فلاں فلاں رزق اور چاہیے تھا, مجھے کچھ بھی ہو سکتا ہے. رزق میں تو بہت چیزیں, صحت ہوتی ہے رزق میں. اللہ نے اگر میری قدر میں لکھا ہے کہ مجھے یہ بیماری آنی تھی, تو اللہ کی طرف سے آئی, اس میں کوئی نہ کوئی میرے لیے بہتری ہوگی, اس میں کوئی نہ کوئی رستہ ہوگا کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں. یہ قدر ہوتا ہے کہ قدر اللہ پر, جو اللہ کی قدر سے چیزیں ہو رہی ہیں جو آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے. آپ کا رزق آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, آپ کا مال, بچے, صحت, یہ سب چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں, یہ اللہ کے قدر سے آتی ہیں. تو یہ اللہ کا قدر ہے, اچھا ہو یا برا ہو. جی, ترتیب ہوتا ہے یا مقدر ہوتا ہے؟ وہ ایک ہی روٹ, ایک ہی ہے. تقدیر, مقدر, قدر, روٹ ایک ہی ہے, قدر سے ہی آتے سارے ہوئے. اردو میں اس طرح نہیں, لیکن عربی کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو الفاظ کی جو سیم روٹ ہوتے ہیں ان کے مطلب میں جو آگے جو الفاظ بنتے ہیں ان کے اثر ایک ہی ہوتا ہے. جیسے ہم نے اثر کی بات کی تھی, سورہ اثر میں اسیر بھی آتا ہے. اسیر کا مطلب ایسے جوس ہوتا ہے, تو جیسے سکویز کرتے نہیں ہے, جوس نکلتا ہے. تو اثر کا مطلب ہے وہ وقت جو آپ کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے, کہ سکویز ہوتے جا رہے, وقت نکلا جا رہا ہے آپ کے ہاتھ سے, وہ اثر کا مطلب ہے. ٹھیک ہے, تو ویسے ہی تقدیر, مقدر, مقدر تو خیر اردو کا ورڈ ہے, مجھے پتہ نہیں عربک کا ہے کہ نہیں, لیکن تقدیر آتا ہے عربک میں, تو وہ قدر سے آ رہا ہوتا ہے, روٹ سے قدر میں. انشاءاللہ اس سے قدیر بھی آتا ہے, اللہ کا ایک نام ہے, وہ اعلیٰ کلی شعین قدیر, اللہ سب چیز پہ قادر ہے یا قدیر ہے, تو وہ بھی قدر سے آ رہے ہیں. اور کوئی سوال ہو؟ نہیں ہے تو چلو پھر ہم لوگ سنتے ہیں, اگر کسی نے کچھ جو بھی سیکھا ہے انم سے اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ.
مجھے اگزامپل جو لاسٹ میں دی ہے وہ بہت زیادہ اچھی لگی ہے کہ اگر ہم ڈوب رہے ہیں تو ہمیں خود بھی بچنا ہے اور اپنے سب کو جو ہمارے سراؤنڈنگ ہمارے گھر والے ہیں یا ہمارے دوست ہیں ہمیں ان کو بھی بچانا ہے ساتھ اپنے. یہ نہیں کہ ہم کہ اس پر تو کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کو چھوڑو، اس نے نہیں پڑھنی نماز یا اس نے نہیں عمل صالح کرنا تو اس کو چھوڑ دو، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ اس چیز سے ہمیں بچنا ہے. ہمیں خود اپنا عمل اتنا اچھا کرنا ہے کہ ہم دوسروں کو بھی مطلب حق کی وصیحت کر سکیں اور صبر کے ساتھ کر سکیں. یہ مجھے بہت اچھی لگی ایگزامپل. جزاک اللہ خیر. ویسے اچھا پوائنٹ تھا. ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو صبر کھو دیتے ہیں، صبر ایک دوسرے کو کھو دیتے، اس سے تو نماز پڑھنی نہیں، اس نے تو اسی راستے پہ رہنا ہے، تو کہنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو اگر کہنا چھوڑ دیا تو ہم خسارے میں چلے گئے. تو بالکل وتواصوا ہی ایسا. چھوڑ دیا، وصیت ہی چھوڑ دی، ہم خسارے میں چلے گئے. اور جیسے وہ اگزامپل کی بات کر رہے تھے، وصیت کرنا چھوڑ دی تو وہ بھی ڈوبے، آپ بھی ڈوبے. بالکل ایسا. آخرت میں جب آپ جنت کی طرف جا بھی رہے ہوگے تو یہی رشتے آپ کو کھینچیں گے، یہی رشتے جن کو آپ وصیت نہیں کر رہے، یہی رشتے آپ کو کھینچیں گے اور کھینچ کھینچ کے آپ کو جہنم میں لے آئیں گے. تو اس لیے ضروری ہے ایک دوسرے کو وصیت کرنا. آپ نے اپنا کام کیا ہے، میں وصیت کر رہا ہوں، صبر کے ساتھ کر رہا ہوں، حق کے ساتھ کرو، لیکن کرنی ہے. صبر کو نہیں بھولنا، لیکن کرنی ہے. ویسے ہم نے سورہ بلد میں پڑھا تھا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، رحم کر کے بھی، جی. رحم کر کے بھی، مہربان ہو کر. اصل میں رحم کا مطلب ویسے ہم تھوڑا سا غلط سمجھتے ہیں. رحم کا مطلب ہم لوگ تو ویسے سوچتے کہ کسی کو، جیسے میں فار ایگزامپل مجھے فائن مل رہا ہو پاکستان میں، اگر میں پولیس والے کو کہوں یار رحم کر دو میرے پر، فائن نہ دو، تو سزا نہ دینا کا مطلب ہم رحم سمجھتے ہیں، لیکن رحم کا مطلب وہ ہے نہیں. عربی میں رحم کا مطلب وہ نہیں ہے. رحم آتا ہے رحم سے، رحم ہوتا ہے ماں کا پیٹ ہوتا ہے جہاں پہ بچہ پیدا، یعنی کہ جس کی شروعات ادھر ہوتی ہے، ماں کا پیٹ ہوتا ہے رحم. تو رحم کا مطلب ہوتا ہے، جیسے رحم میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کو ہر چیز بنا مانگے مل رہی ہوتی ہے، ہر چیز بنا مانگے مل رہی ہوتی ہے. اور ہوتا ایسے ہے کہ وہ جیسے بچہ بڑا بھی ہوتا ہے تو ماں تو تکلیف میں جاتی ہے، لیکن ماں کا پیار اس کے لیے بڑھتے جاتا ہے. تو رحم کا اصل میں مطلب ہوتا ہے کہ بہت شدید پیار ہونا اور بہت شدید خیال رکھنا، کہ پوری طرح سے خیال رکھا گیا ہو اور بہت شدید پیار ہو. تو اس طرح سے آپ نے وصیت بھی کرنی ہے، وہ صبر میں بھی آ جاتا ہے. آپ نے وصیت اس طرح کر دی ہے، مجھے اس سے بہت زیادہ پیار ہے، مجھے اس کا بہت زیادہ خیال ہے. صبر ہونا چاہیے، اور اس کے سب سے اوپر ہوگا حق، حق پر. لیکن حق کو نہیں بھولنا کہ میں مہربانی کے اندر اور صبر کرتے کرتے میں اس کو بولوں کہ چلو یار اس کو میں آج نہیں بولتا نماز کے لیے، کل بول دوں گا، اس کو سونا ہے. تو وہ حق پہ نہیں ہوا، آپ نے پھر حق چھوڑ دیا. حق بھی ہونا چاہیے، صبر بھی ہونا چاہیے، اور آپ کو اس پر مہربان بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم ویسے تو اکٹھے بیٹھتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ خلوص ہونا چاہیے. ایک رشتے ہمیں اللہ کی بیس پر، اگر آپ رشتے بہتر کرو گے تو وہ نہیں ٹوٹتے، وہ نہیں ٹوٹتے اور وہ خراب نہیں ہوتے. ذاتی مفاد پر جب آ جاتے ہیں تب یا تو ذاتی مفاد ہوتے ہیں، ایک ایکسٹریم وہ ہے، دوسرا ایکسٹریم کیا ہوتا ہے کہ میری زندگی ہے، کوئی دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے. تو وصیت چھوٹ جاتی ہے، ان دونوں ہی چیزوں میں وصیت ایک دوسرے سے چھوٹ جاتی ہے. بیلنس ہونا چاہیے. میں اگر کسی سے کوئی بات بھی کر رہا ہوں، کوئی مجھے اپنی بات بھی بتا رہے، تو مجھے اس کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں استعمال کرنی. مجھے کس لیے استعمال کرنی ہے؟ تاکہ میں، اگر مجھے میری طرف سے اگر میں کوئی وصیت کر سکوں، کوئی بہتری کی بات بتا سکوں، کوئی حق کی بات بتا سکوں، تو میں کر سکوں. تو یہ ضروری ہوتا ہے. تو مطلب ہمیں انشاءاللہ انکنڈیشنلی کرنا ہے جو بھی کرنا ہے، کسی کنڈیشن کے ساتھ یا کوئی اپنا مفاد رکھ کے نہیں کرنا. کنڈیشن ایک ہے، وہ حق ہے.
اور اللہ کے لیے وہ کر رہے حق ہے ہو، یعنی بالکل. کہ وہ اللہ جو ایمان پر چلے جاتے ہیں نا، ایمان کو دیکھو، میں جو بھی کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، جس طرح کرو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا ہے، جس طرح سے کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یعنی کتاب میں قرآن کو لینا ہے، کتاب قرآن میں جو لکھا ہوا ہے، آخرت کو خیال رکھتے ہوئے کرنا ہے میں نے. ٹھیک بالکل. ہے، تو یہ اس طرح سے کرنا ہے. تینوں چیزیں کنیکٹڈ ہیں، ہم نے کہا کہ تین چیزوں میں کچھ چھوڑ نہیں سکتے. بال- پرائیورٹی ایمان ہے، لیکن تینوں چیزیں کنیکٹڈ ہیں کام کرنے میں انشاءاللہ. چلیں بے شک. زبیر سے بھی سن لیں، میں زبیر فون پر ہے. چلو میں نیکسٹ جاتا ہوں. انشاءاللہ. خیر میں نے یہ ٹاپک یہ پوائنٹ کافی ڈیٹیل میں آپ نے بتا دیا ہے ابھی، مگر میں پھر بھی سیم کہ ہاں ایک چیز لاک کرتا تھا جو انشاءاللہ یہ کلاس سے سیکھیے کہ صبر رکھنا. جب کسی کو بتاتے ہیں کوئی اچھی چیز کی طرف آنے کے لیے، یا اگر کوئی بندہ غلط کر رہا ہو تو ہم بتاتے ہیں ان کو، تو انشاءاللہ صبر سے کام لینا ہے ہم، تاکہ میسج پہنچے ضرور. یہ نہ ہو کہ ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دیں. تو بس ہم، وہی انشاءاللہ سکھایا زیادہ. انشاءاللہ. اور صبر میں یہ چیز آتی ہے کہ اگر بار بار بھی بولنا پڑے تو بار بار بھی بولو، لیکن غصہ نہیں. صبر ویسے کیا بتایا تھا میں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے بارے میں کیا بتایا ہے؟ پہلا ایکشن، پہلا پہلے ریئیکشن. صدمے پر ہے. اگر میں نے کچھ کہا ہے اور پیچھے سے اس نے مجھے کوئی ہاتھ مار دیا ہے یا کچھ کر دیا ہے، تو میں نے اپنا صبر نہیں کھونا. شاید ابھی نہیں بولوں، تھوڑے وقت کے بعد بولوں، لیکن میں نے بولنا ہے، حق چھوڑنا نہیں ہے. صبر پہلے صدمے پر ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلے اس نے مجھے کچھ کہہ دیا اور میں نے غصہ نکال دیا، پھر اس کے بعد میں کہوں ابھی میں صبر کر کے حق کرنے پہ جاتا ہوں. ٹھیک ہے، ریئلائزیشن کے لیے وہ ٹھیک ہے کہ میں نے اگلی بار غصہ نہیں کرنا، میں نے اس بار غصہ کر لی، میں اگلی بار غصہ نہیں کرنا، میں نے اس پہ زیادہ کنٹرول رکھنا ہے، میں اچھے سے پھر جا کے بولوں حق کی بات. تو وہ صبر میں آئے گا اور پھر مہربانی بھی اس میں انشاءاللہ آ جائے گی. چلے پھر چاچی اقرا ہے کوئی ادھر بیٹھے، کیمرہ میں نہیں آ رہا نہیں ہے، تو پھر چاچی انشاءاللہ آپ سٹارٹ کرتے ہیں. بس یہی ہے کہ میرا ایک سوال ہے. جی جی. صحیح حدیث میں یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی گیدرنگ میں ہو تو صحابہ گیدرنگ سے نکلنے سے پہلے یہ سورہ پڑھتے ہیں. تو یہ سورہ، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، یہ صحیح مسلم صحیح بخاری میں نہیں ہے، لیکن دوسری حدیثی کتابوں میں آتا ہے کہ جب صحابہ کسی مجلس میں ہوتے تھے تو وہ مجلس سے جب اٹھتے تھے تو پہلے یہ سورت پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے اور اس طرح وہ اینڈ کرتے تھے. یعنی کہ میں نے ایک مجلس میں بیٹھا ہوں تو اس کو وہ کہتے تھے، ویسے مجلس کا کفارہ ہے، مجلس کا کفارہ ہے، یہ ایک حدیث میں ہے. تو وہ کرتے کہتے جیسے ہم نے پوری بات کی ہے، اینڈ میں میں پڑھوں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس تو اس طرح کرتے تھے، تو یہ حدیث میں ہے. چلے چاچی آپ کچھ بول رہی تھی. اصل کے وقت کا بتایا نا کہ کتنی امپورٹنٹ ہے اس کی، کہ جس نے اثر کا ٹائم ضائع کیا اس نے اپنی زندگی اور موت پہ، جب تک انسان زندہ ہے وہ سارے میں ہے، تو اثر کا ٹائم کی بڑی اہمیت ہے. بس یہ زیادہ اس بھی جی جی. چلے ہاں، یہ بھی اچھا ریمائنڈر تھا، ہم نے کلاس کے شروع میں اس بارے میں بات کی تھی کہ اثر کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، جس نے اثر جان بوجھ کے چھوڑی تو اس کے لیے وہ ایسا ہے کہ اس سے اپنا خاندان، مال و دولت سب کچھ گوا دیے. اثر کی نماز جس نے جان بوجھ کے چھوڑی، جانے انجانے میں ہو سکتا ہے چلو انسان سو رہا ہو اور نیند میں اس کو پتہ نہ چلا ہو کہ اثر کا گزر گیا، مغرب کا آگے، تو اس میں گنجائش ہے، آپ اٹھ کے قضا نماز پڑھ لو. کئی علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ جان بوجھ کے نماز چھوڑو تو اس کی تو قضا بھی نہیں ہے. کئی علماء کی رائے ہے کہ آپ جان بوجھ کے نماز چھوڑتے تو اس کی قضا نہیں ہوتی، قضا اس کی ہوتی ہے جو جانے انجانے میں چھوٹ گئی ہو. یہ رائے ہے ان کی. تو جان بوجھ کے تو کسی حال میں بھی ویسے کوشش ہونی چاہیے ہم جان بوجھ کے چھوڑے ہی نہ. وہ اس کی قضا ہوتی ہے کہ نہیں، ہمارا گول ہونا چاہیے کہ نماز کو اس کے پہلے وقت میں جماعت کے ساتھ انشاءاللہ. اما تھوڑا چلے کوئی بات نہیں، پاپا آپ کچھ کہنا چاہتے ہو انشاءاللہ. بس میں سنتا ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. چلے ماشاء اللہ. الحمدللہ. بس پھر ایک سوال ہے، جی جی پوچھیے، بسم اللہ. جیسے کہ یہ صورت بتایا کہ
एक दूसरे को साथ लेके चलना है। तुम जैसे नमाज के लिए किसी को उठाना है, हम जैसे बहन भाई हैं, रोज किसी को कहते हैं तुम नमाज नहीं पढ़े, वो चिढ़ के कहता है कि मेरा हिसाब मैंने खुद देना अल्लाह को, तो फिर हम छोड़ देते हैं ना उस चीज को, ये बंदा ये चिढ़ रहा है इससे, तो तो प्यार से वो कहते हैं मेरे माल मेरे साथ है। जैसे किसी रिश्तेदार को भी दीन का थोड़ा सा दर्ज है, वो कहते हैं चल चल तू जा, मेरा दीन मेरे साथ, मेरा हिसाब अल्लाह के साथ, मैंने खुद अपना हिसाब देना, तुमने अपना देना है। इसके बारे में भी बता दो। वैसे तो इसका तो सीधा से पहले तो अपने लिए अपनी तरफ से कि मैंने वसीयत करना नहीं छोड़नी, मैं वसीयत का तरीका बदल सकता हूँ। मैं अगर मुझे पता है कि मैं उसको इस तरह से नमाज का बोलता हूँ तो शायद उसको नहीं असर होता, मैं वसीयत का तरीका बदल, वसीयत के तरीके पर पाबंदी नहीं है वसीयत, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि उसमें सब्र होना चाहिए, हक होना चाहिए। तो मैंने छोड़नी नहीं है वसीयत, मैंने सब्र रखना है, मैंने बोलना है कि नहीं अभी नहीं, मैं इसको फिर बोलना है, मैंने नहीं अपना काम, मेरा अमल मेरे साथ भी है। एक तरह से उसकी बात भी ठीक है, मेरा अमल मेरे साथ है, आपका अमल आपके साथ है, आपके अमल में जरूरी क्या क्या है, वसीयत करो, आपको खसारे से बाहर निकलना है। मैं कैसे छोड़ दूं, मैं अगर कहना छोड़ दूंगा तो ये डूब जाएगा, मैं भी डूब जाऊंगी। तो आपका ये है, तो वसीयत जैसे दो तरफा होती है, कोई भी आपको हक की चीज बोल रहा हो तो आपका काम है आप उसको सुनो, और अगर वो नहीं सुन रहा तो अभी उसको जगाने की जरूरत है। तो आप अपनी कोशिश जारी रखें, उसको नहीं रोकना, उसको मैंने नहीं रोकना, मैं रुक गया तो मैं भी खसारे में, आप रुक गए आप भी खसारे में। तो रुकने की चीज नहीं करनी, जो उसका है तो आप उसके लिए दुआ भी करें कि अल्लाह उसको हिदायत दे, कि अल्लाह उसको सही रास्ते पे लेकर आ जाए। तो दुआ है आपके पास और वसीयत है, वो दोनों चीजें नहीं छोड़नी। वो इंशाल्लाह अल्लाह उसको आज न क्योंकि असल में होता है कि वसीयत की सबसे जरूरी चीज पता है क्या होती है, जब आप हक की और सब्र के साथ एक अच्छे तरीके के साथ दिल को यानी कि इंसान को एक अच्छे तरीके से बोल रहे होते चीज, आज नहीं तो कल उसके ऊपर कोई ऐसा वक्त आ जाता है अल्लाह की तरफ से, कभी दुआ के जरिए कुछ भी उस पर वक्त आया तो फिर उसको बात याद आती है कि मुझे नमाज का कहा था, और वही उसके लिए चेंजिंग पॉइंट हो जाता है। कभी कभी आपकी वसीयत उसके लिए एक चेंजिंग चीज बनेगी कि शायद किसी और वक्त में, जरूरी नहीं कि आपने वसीयत की है तो वो माने भी अभी, वो जरूरी नहीं होता। तो वसीयत इस तरह से इंसान करता रहे, उसको नमाज के बारे में बताता रहे कि नमाज है क्या, कि नमाज के क्या फायदे हैं, क्यों नमाज पढ़ते हैं, क्यों नहीं छोड़नी चाहिए। आ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि इस तरह देखो आप कि मुझे किसी को जलता हुआ नहीं देखना, मैंने किसी को जलता हुआ नहीं देखना, मैंने किसी को डूबते हुए नहीं देखना। ठीक है, तो इस तरह का एहसास अगर दिल में होगा तो मैं, ये इससे चिढ़ है मैं इसको शायद जब जाग रहा हूँ, अगर वैसे फजर के लिए जगाते हुए उसको चिढ़ है वो नहीं उठ रहा है, बेशक 4-5 बार बोलने के बाद भी, तो फिर जब वो जाग रहा हो तब उसको फजर की तलकीन करो, वसीयत का तरीका बदल दो, लेकिन सब्र और हक को नहीं छोड़ना उसमें, वसीयत में इंशाल्लाह। लेकिन अब चल, अगर हमें पता है क्या, पता चले क्या हमारे वो कोई नजदीक में मजबूर है, तो नहीं वो काम कर पा रहा जिसके लिए हम नेक काम के लिए कहते हैं, तो वो नहीं हो अगर पा रहा। अगर वो नहीं कर पा रहा है, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से अगर बात करते हैं, अगर जैसे कोई, चलो नमाज का कह लेते हैं कि कोई उठ नहीं पा रहा है, ठीक है, तो उसको अल्लाह ने इजाजत दी भी, वो लेट के नमाज पढ़ ले, अल्लाह ने इतना है नमाज नहीं छोड़ो, लेट के पढ़, अगर उठने की हिम्मत नहीं है तो लेट के पढ़ लो, किसी के जिस्म में वैसी हिम्मत नहीं है तो अगर वो आंखों से भी यानी कि कोई भी इशारा करना चाहिए, मैं अभी सजदे में, वो रुकू में, वो कुछ भी करना चाहिए, अल्लाह ने अगर उसके लिए आसानी बनाई हुई है तो हम रोकने वाले कौन है। तो इसी तो हक को नहीं भूलना, हक को भूल गए ना इसमें। ठीक है, मैं अपना ही बात करती हूँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ, तो नमाज में मैं पता ही आता हूँ या सजदे में मुझे 10-10 मिनट भी नींद में चली जाती, तो फिर भी मैं खौफ है कि मैंने नमाज नहीं छोड़ी, हम्म, क्या मैं ठीक कर रही हूँ? नहीं वो तो उसमें कोई मसला नहीं, अल्लाह सबके अमल को सबकी मेहनतों को जानता है, वो आप ठीक कर रही हो वो तो आपको आपको यानी कि वो तो अल्लाह ने एंड में डिसाइड करना है, आपकी मेहनत जिस तरह से आप बता रही हो मेहनत में कुछ नहीं है, यानी कि मेहनत ठीक है आपकी, आपने जारी रखनी है, आपने नमाज पढ़ने की कोशिश रखनी है,
یہ چیزیں ہو بھی جاتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. تو آپ اپنا، ہاں اگر ہم وصیت کی بات کریں، کوئی آپ کو اگر وصیت کرے کہ آپ نماز میں سو رہی ہو، پھر اس کو وصیت کرنا سیکھنی ہے کہ اس کو حق سیکھنا ہے کہ حق کیا ہے، اور حق کیا ہے. نماز ایک فرض چیز ہے نا، جی اس میں نماز تو ایک فرض ہے نا کہ انسان نے کسی حالت میں چھوڑنی کی. جی اگر میں نے پوچھنا ہے کہ اگر قرآن پاک کیسے پڑھنا ہے یا کوئی اور ایسا نیک عمل کرنا ہے تو اس میں بھی اپنی موجودات نہیں رہتی، مجبوری ہے، تو کیا وہ کرنا چاہیے؟ تو وہ آپ اپنی محنت جاری رکھو، جتنا آپ کر سکتے ہو کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی کہتے ہیں یا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی پہ وہ کام نہیں ڈالتے جو وہ خود نہیں سنبھال سکتا. لا یکلف کہ وہ سنبھال ہی نہیں سکتا، اس پہ وہ کام نہیں ڈالا ہوا، انسان پہ وہ کام نہیں ڈالا ہوا. تو آپ جتنی چیزیں جتنی کوالٹی کے ساتھ کر سکو کرو. اگر جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ نماز اگر چھوٹی رکھتے ہو کہ میں صرف قل هو اللہ احد اثر سورہ اثر پڑھ کر میں نماز پڑھ لوں اور اس میں میری کم از کم نماز میں جاگتی رہتی ہوں، تو آپ وہ کر لو. اللہ جانتا ہے کہ آپ کی استطاعت میں اس وقت یہ ہے، تو اللہ آپ کو اس سے زیادہ نہیں، اس کی زیادہ کے نہیں پوچھے گا. اگر اللہ نے آپ کو جتنی استطاعت دی اس کے حساب سے اللہ نے آپ کو پوچھنا ہے. تو ادھر نہیں آپ کی ویسے پوچھنی ہوگی. اللہ آپ یہ تو نہیں کہو گے، اللہ یہ تو کہے گا ہمت آپ کے اندر تھی نہیں لیکن پھر بھی آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی. اللہ نے یہ نہیں کہنا. ٹھیک ہے، آپ نے کھڑے ہو کے نماز کیوں نہیں پڑھی، میں ایگزامپل دے رہا ہوں. اللہ نے یہ پوچھنا، اللہ کو پتا ہے کہ آپ کی کتنی استطاعت ہے، آپ کھڑے ہو سکتے ہو کہ نہیں کھڑے ہو سکتے. آپ صحیح نہیں ہے، یعنی کہ کئی لوگ ہوتے ہیں نا کہتے ہیں ہمیں ویسے ہی بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے، کئی لوگ ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں میں کر رہا. لیکن اگر کسی کو بیماری ہے، کچھ ہے، کوئی پرابلم ہے، تو اللہ نے ان کے لیے اس طرح آسانیاں بھی بنائی ہوئی ہیں. تو دین کو اپنے پر اس طرح سے انسان کو مشکل نہیں کرنا چاہیے جب اللہ نے آسانی بنائی ہو. اللہ نے جب آسانی بنا کے رکھی ہوئی ہے تو انسان کو کہنا چاہیے کہ اس میں اللہ مجھے کچھ سکھا رہا ہے، یہ اللہ کا قدر ہے، اس کے پر ہم سوال نہیں اٹھائیں گے. یہ اللہ کا قدر ہے، اس پہ سوال نہیں اٹھانا، یہ ایمان کا حصہ ہے. تو اگر بیماری آئی ہوئی بھی ہے اور اس سے میری کسی طرح سے کوئی چیز کمی بھی ہو رہی ہے تو اللہ جانتا ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ 5 چیزوں کا فائدہ اٹھاؤ جس سے پہلے وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. تو ان میں ایک چیز تھی اپنی اچھی صحت کا فائدہ اٹھاؤ جس سے پہلے وہ آپ کے ہاتھ سے چلی جائے. تو اس کے بعد میں محدث بولتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے جو آپ نے جوانی میں چیزیں کی ہوتی ہیں، اچھی صحت میں چیزیں کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ کو بیماری آ بھی جاتی ہے اور آپ اس کو اس طرح سے نہیں کر پاتے تو اللہ آپ کو اسی کا حساب دے گا جو اپنی جوانی کے ٹائم پہ آپ کرتے تھے. اسی طریقے کا حساب دے گا، اجر دے گا جس طرح سے آپ جوانی میں کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس میں ویسے وہ حدیث میں 5 چیزیں تھی لیکن وہ انشاءاللہ ہم کسی اور ٹائم پہ کور کریں. لیکن مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ کی قدر پہ، اللہ کی قدر کو ایکسیپٹ کرنا ہے. یہ اللہ کی قدر تھی، اس طرح سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اللہ نے مجھے آسانی بھی دی ہوئی، تو میں جتنا کوالٹی ڈال سکوں میں ڈالوں گی. یہ ہونا چاہیے انسان کے، ایمان ہونا چاہیے نا. ایمان آپ کو اسٹرانگ کرنا چاہیے، ایمان آپ کو ویک نہیں کرتا ہے. ایمان آپ کو اسٹرانگ کرنے کی چیز ہے، اس لیے ایمان پہلی چیز ہے. اس لیے آیا کہ اللہ میں ایمان رکھو، اس کتاب میں ایمان رکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھو، باقی رسول میں ایمان رکھو، قدر پہ ایمان رکھو. تو یہ تو آپ کی چاروں چیزیں ٹیسٹ ہو رہی ہیں، امتحان ہو رہا ہے کہ آپ کا قدر پہ کیسا امتحان ہے، آپ کا اللہ پہ کیسا ایمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولا اس پہ کیسا ایمان ہے، جو کتاب میں لکھا ہے وہ کس طرح کا ایمان ہے. تو سب ٹیسٹ ہو رہے ہیں. تو آپ کو آنا چاہیے اللہ نے مجھے دی آسانی، میں انشاءاللہ جتنا میں ہو سکتے کروں گی، اور اللہ نے مجھے میری استطاعت کے حساب سے پوچھنا ہے انشاءاللہ. اور کچھ آپ نے ویسے پوچھنا ہو تو پھر شعیب سے سنتے ہیں. پھر آج تو خیر ایمان کی بات ہو رہی تھی، مجھے زیادہ ایمان کی بات نہیں کر سکتے، جیسے پتا تو ہے ان سب چیزوں کے بارے میں، لیکن فالو کرنا مشکل ہوا. لیکن ہم لوگ کرتے نہیں، ورنہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے ایمان یہ نصیحت جیسے وغیرہ ان سب چیزوں کے بارے کرتے ہیں. لیکن جو چیز ہے اس کو فالو نہیں کرتے ہیں، کسی کو صحیح طرح نصیحت نہیں کرتے. نصیحت کرتے ہیں ایک دفعہ غصے میں کہتے ہیں کہ یہ چیز
गलत है गलत है, तो दूसरा बंदा भी होता है वो भी चीज हमारी वजह से उसको और अच्छा समझ के ना उस चीज को कंटिन्यू रखते थे कि नहीं उसने मुझे अच्छी तरह नसीहत नहीं दी तो हम लोग उस चीज को ना हम लोग अपनी तरफ से कंटिन्यू रखेंगे, जैसे कुछ चीज गलत है तो गलत है लेकिन उसको सही तरह नसीहत नहीं करता, ये चीज तो वैसे ही एक अच्छा पॉइंट है, मेरे माइंड में एक पॉइंट आया है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ. अगर आपने वसीयत की हो हक के साथ, सब्र के साथ, मेहरबान होकर, आपने अपना काम पूरा किया हो, और फिर भी कोई बंदा अपनी हट गर्मी में, अपनी जिद में कहे कि मैंने गलत काम ही करना है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं ऐसे इंसान की जिद तोड़ने के लिए जहन्नम काफी होगी. ये सबके लिए वार्निंग भी है, ये हम सबके लिए भी वार्निंग है. हम एक दूसरे को भी वसीयत करते हैं, अगर किसी ने मुझे सब्र के साथ, मेहरबान होकर हक की वसीयत की है और मैं फिर भी अपनी हट गर्मी में या जिद में वो गुनाह करने पर कायल रहता हूं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं इस इंसान की जिद तोड़ने के लिए, इसकी हट गर्मी तोड़ने के लिए जहन्नम काफी है, जहन्नम काफी होगी. तो ये अच्छा पॉइंट जो आपने मेंशन किया कि खैर एक दूसरे को हम जब कर रहे हैं, हमारा काम होना चाहिए, हम अपनी बात करते हैं तो हमें सब्र का सब्र का एक चीज जो हम वैसे मिस करते हैं वसीयत में, वो सब्र होती है. हक बोल देते हैं लेकिन सब्र नहीं होता है, कि तरीका होना चाहिए एक वसीयत करने का, ताकि उसके, और वसीयत इटसेल्फ जो है कि वसीयत का अल्फाज है, वो आपके दिल में एक छाप छोड़ने जैसा अल्फाज है, कि मैंने ऐसे अल्फाज बोले कि दिल पे छाप छोड़ जाए. तो आप कोशिश करें कि हम वसीयत करें, एक दूसरे को सही तरह करें, हक के साथ करें, तो इंशाअल्लाह अम, अल्लाह हमसे कबूल फरमाए, हमें इस खसारे से निकाले इंशाअल्लाह. चले कोमल आप कुछ बोलना चाहिए. मेरा आज का पॉइंट मतलब कि बिल्कुल सिमिलर है सबके पॉइंट्स के साथ कि जब आप ईमान रखते हो तो आप अपने दिल से भी और अपने ज़हन से भी दोनों तरफ से ईमान रखना चाहिए. ये नहीं कि आप दिल में आप कह रहे थे हमारा ईमान है, अगर ज़हन कुछ और ही कह रहा है, तो ज़हन को गुनाहों की तरफ लेकर आपको जा रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए. जब आप यकीन रखते हो, जब आप ईमान रखते हो, आपके दिल में भी ईमान उतरना चाहिए और आपके ज़हन में भी. तो जैसे कहते हैं आपके नफ्स में भी और आपके रूह में, इस तरह हर एक चीज़ पे आपका ईमान बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. और दूसरी बात ये थी कि जब आप किसी को हक का बताते हो तो जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं आपको उस पर सब्र जरूर रखना, क्योंकि हर बार आपको एक अच्छा कॉन्सिक्वेंस नहीं मिलेगा. शुरू में तो आपको बुरे बुरे ही मिलेंगे, लाइक हो सकता है वो ना माने, हो सकता है गुस्सा करे, कुछ भी हो सकता है, मगर उस बात पर कायम रहना, उसके वो वर्डिंग्स को चेंज कर देना, आप अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हो. तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप पेशेंस के साथ उस हक की बात को किस तरह लेकर चलते हो, तो वो चीज़ चलिए, माशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी समरी खुद दी है सूरह असर की, माशाल्लाह. पहली चीज तो ये थी कि अधूरा ईमान और शक वाला ईमान, वो दोनों तो ईमान में वो चीजें है ही नहीं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी. और आप देखो कि ईमान के अंदर जो बहुत सारी चीजें हैं वो शायद जहन में समा नहीं सकती, कि मैं किस तरह से मानूं कि फरिश्ते हैं, मैं किस तरह से मानूं कि कदर है. ये कभी कभी जहन में चीजें आती नहीं है, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो हमारा जहन है वो खुद लिमिटेड है, वो एक डब्बे की तरह है, वो डब्बे के बाहर कभी सोच नहीं सकता, वो एक हद तक ही डब्बे के बाहर भी जा सकता है. लेकिन अल्लाह हर चीज को अल्लाह ने हर चीज बनाई हुई है. जब ये इंसान मान लेता है ना कि अल्लाह ने हर चीज बनाई हुई है, तो फिर बाकी चीजें फिर आसान हो जाती है, कि फरिश्ते भी हैं, कदर भी है अल्लाह का. तो जहन में चीज आए ना आए, जहन में चीज आए, शक नहीं डालना, क्योंकि जहन ही है जो शक डालेगा, फिर दिल में भी शक होगा, तो फिर वो ईमान नहीं होगा. ये कैसे हो सकते फरिश्ते, कि जहन्नम में इंसान ने किस तरह जलना है, कि वो जल भी सकता है कि नहीं, कि कुरान कहता है कि वो जलेगा, जब जहन्नम में इंसान जाएगा वो जलेगा, और फिर उसकी जो स्किन होगी वो वापस आ जाएगी और वो फिर जला जाएगा, ताकि उसको उसी गलती का एहसास, उसको दर्द
وہ کنٹینیوسلی اس کو سہے, ایسا نہیں ہو کہ وہ یوز ٹو ہو جائے. تو یہ جاننا گیا تو ہم سوچے کہ بھائی کیسے ہو سکتا ہے, یا ہماری اسکن واپس جلدی کیسے آ سکتی ہے. تو یہ شک میں نہیں پڑنا. اللہ نے کہا ہے اپنی کتاب میں ایمان آ گیا ہے, اللہ میں ایمان ہے, نبی پہ ایمان ہے, تو پھر یہ چیزوں پہ بھی ایمان ہونا چاہیے. ذہن میں آئے نہ آئے, شک نہیں ڈالنا مائنڈ میں. تو انشاءاللہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر پہ تو کافی ہم نے بات کی ہے, تو انشاءاللہ پھر ہم عمیر سے بھی سن لیں. ماشاءاللہ سے سب نے کافی کچھ آپ نے نیکسٹ ٹائم رائٹ پہ بیٹھنا. ماشاءاللہ سے کافی سب نے جو بھی. میرا بھی ایک ہے اس وجہ سے ریفلیکشن ہے, ریمائنڈر یہی تھا کہ ایک حدیث تھی صحیح بخاری کی, اس میں بتاتا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ تو عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے, ایسا ہے کہ اپنا مال دولت اور خاندان سب کچھ چھوڑ دیتا گوا ہے. چکا ہے, گوا چکا ہے. ماشاءاللہ سے وہ کافی اچھا ریمائنڈر تھا کہ عصر کی نماز جان بوجھ کے یا پھر جانے جانے میں بھی کوشش یہ کرنا ہے کہ فرض نماز نہ ہی چھوڑیں. اور عمل کے بارے میں بھی مجھے کافی اچھی ڈیفینیشن مل گئی کہ عمل اصل میں ہوتا کیا ہے, کہ نیت کے ساتھ کام کرنا اور صرف اللہ کے لیے کام کرنا. یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ کے لیے کام کرنا. ہم تو کافی چیزوں میں عام زندگی میں عمل یوز کر لیتے ہیں, عمل کیا کر مگر اس چیز کی ایک اچھی کلیریفیکیشن کی ڈیفینیشن نہیں معلوم تھی کہ عمل اصل میں کیا ہوتا ہے. ماشاءاللہ سے اس کلاس میں یہ بھی آئیڈیا ہو گیا ہے. اور باقی آخری آیت کا تو سب نے ذکر اور بات کر لی ہے کہ حق سے اور صبر سے کام لے کرنا ہے. مگر میں کافی پہلے کلاس میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا صبر کے بارے میں کہ پہلا امپیکٹ آف ایکشن وہی صبر ہوتا ہے. تو 5 ہفتوں میں کافی صبر میں کھو چکا تھا. ریئلائزیشن ہو جاتی ہے, مگر ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ صبر کی ڈیفینیشن کیا کہ پہلا امپیکٹ, تو وہ نہیں ہو پا رہا آج کل. انشاءاللہ اس چیز پہ بھی کام کرنے کی اللہ توفیق دے سب کو, کہ اللہ سب کو صبر کرنے کی توفیق دے. آمین آمین انشاءاللہ. یہ ایک بات کا ایک ویسے رکھنا مائنڈ میں, ہم انسان ہیں, ہمارے اندر ایک سوئچ نہیں ہے کہ آج میں نے آف کیا تو آج مجھے صبر ہونے لگ جائے گا. میں غصے والا انسان ہوں, میں نے آج اس کو آف کیا اور میں صبر والا ہو گیا. تو وقت کے ساتھ ہوتا ہے. ریئلائزیشن پہلا سٹیپ ہے, تو آپ اچھے سٹیپ پر ہو. میں سوچتا ہوں, پھر میں اگلی بار نہ کرنے کے ٹائم بھی سوچوں گا, کرنے کے ٹائم بھی سوچوں گا میں غصے میں آ رہا ہوں, میں غصے میں آ رہا ہوں, میں غصے میں آ رہا ہوں. میں کچھ بھی اللہ کا نام لینا اللہ سے پناہ مانگنا شروع کر دو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر دو. الگ الگ چیزیں, اگر آپ اس جگہ پر ہو یا اس جگہ سے کہیں اور چلے جاؤ, کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, کچھ بھی کرو, ڈسٹریکٹ کرو اپنے آپ کو. میرے خیال میں جو ڈاکٹر نے جو حدیث بتائی ہے نا, جو غصے کو کس طریقے سے قابو لانا ہے, اگر ہم وہ ایکچولی پریکٹس کریں نا, وہ میرے خیال میں وہ ایکوریٹ ہے, وہ کام کرتی ہے. اس لیے کہ جو چیزیں بولے تو کام کرتی ہے, پریکٹیکل آپ کرو نا, اس پوائنٹ آف ویو کے علاوہ سے آپ دیکھ کر اگر آپ باقی میں غصے وغیرہ کہیں اور چلے ہوگے نا, تو آپ کا مائنڈ سوئچ ہو جائے گا. بات ہوتی کیا ہے اصل میں, اس میں بھی امتحان ہی ہو جاتا ہے. میں نے ویسے یہ ٹرائی کیا تھا, میں بیٹھا ہوا تھا اور نہیں میں کھڑا تھا اصل میں کام وغیرہ پہ ہی تھا. تو پھر اس کے بعد میں بیٹھ گیا, میرا غصہ کنٹرول میں آ گیا لیکن دوسرے کا بڑھ گیا. دوسرے کا بڑھ گیا, جب اس کا بڑھ گیا تو جب میں بیٹھا ہوا تھا پھر مجھے کھڑا ہونا پڑ گیا. تو اس کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ صبر پھر کنٹینیوس بھی ہوتا ہے. وہ پڑھتے جا, امپیکٹ ابھی پورا ختم نہیں ہوا یہ, ٹھیک ہے, تو امپیکٹ اگر ختم نہیں ہوا تو بہتر ہے کہ ادھر سے چلے جاؤ. اگر امپیکٹ ختم نہیں ہوا تو ابھی بھی غصہ جاری ہے تو. باقی اللہ ہم سب کو توفیق دے, جو بھی ہم نے سیکھا ہے اس کو عمل میں لے کر آئیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ جو مین چیز ہے اس سورہ کے اندر, جو ایک دوسرے کے ساتھ وصیت بولا ہوا ہے, ایک دوسرے کے, ویسے ہم نے رشتوں کا خیال پہلے پڑھ چکے ہوئے سورہ مطففین میں, تو رشتے اللہ کی بنیاد پر, اس کتاب کی بنیاد پر, اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ رشتے سٹرونگ کریں. اکٹھے ہوں گے, جتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اتنا کسی باہر والے کا بھی توڑنا مشکل ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے
ایمان ہے، عمل صالحات ہے، حق، حق جانو کہ حق ہے کیا. کیونکہ ہمارے مائنڈ میں کافی چیزوں کے بارے میں ہم جو سمجھتے حق ہے وہ حق ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ حق وہ ہے جو قرآن میں لکھا ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہو. ہم سوچتے ہیں کہ یہ عمل ہونا چاہیے، یا یہ اس طرح سے ہونا چاہیے، یا اس طرح سے یہ چیز ہونی چاہیے. اور بہت سارے معاملات میں، شادیوں کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں ہم لوگ حق کو بھول جاتے ہیں. شادیوں کے معاملات میں اسپیشلی ہمارے یہاں ایسی کئی رسمیں ہیں جو حق کو کراس کرتی ہیں. ہمیں سوچنا ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث سنت سب کے خلاف ہے، تو وہ چیزیں نہیں ہمیں کرنی. ہر معاملے میں یہ نہیں ہے کہ صرف ایک دوسرے سے بات کرے، ہر معاملے میں حق، ایمان، یہ چیزیں آگے ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ میری شادی کا معاملہ ہے تو حق پیچھے ہو جائے، پالیٹکس کا معاملہ ہے تو حق پیچھے ہو جائے. اسلام پورا آیا ہوا ہے، ہر چیز کو کور کرنے آیا ہوا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے کام سے اسلام کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسلام کا صرف نماز اور روزے کے ساتھ ہے، نہیں. یا میں صرف رشتے تک ہے، نہیں. اسلام ہر چیز میں اپلائی ہوتا ہے، ہر چیز میں. پالیٹکس ہو، شادی ہو، کچھ بھی ہو، بزنس ہو، ہر چیز میں اسلام پہلے آتا ہے، آنا چاہیے. وہ سچا ایمان ہے. ایمان پہلی چیز. حق، اللہ نے کیا بولا ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بھیجا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے؟ تاکہ وہ ہمیں کر کے دکھا سکے. کیونکہ پھر انسان یہ نہ بول سکے یہ تو انسان کر ہی نہیں سکتا، یہ تو انسان کے بس میں ہی نہیں ہے. اگر ایک فرشتہ بھیجا ہوتا تو انسان کمپلین کر سکتا تھا یہ فرشتہ ہے، یہ تو پرفیکٹ بنایا اللہ نے، اس میں خواہشات اس طرح کی نہیں دی جس طرح سے مجھ میں دی ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ نے انسان بھیجا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کو بھیجا تھا کہ یہ انسان کر کے دکھا رہا ہے آپ کو. اور اس انسان نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پالیٹکس ہو، اپنا بزنس ہو، اپنے رشتے ہو، ہر چیز میں پھر وہ کر کے دکھایا ہے. تو اسلام محدود نہیں ہے چیزوں سے، اسلام ہماری زندگی کے جینے کا طریقہ ہے. تو انشاءاللہ اسی پہ ہم یہ کلاس مکمل کرتے ہیں آج کے لیے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.